العز والمجد اللهم لك الشكر والثناء والحمد اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى میرے انتہائی معزز علماء کرام، معزز اساتذہ کرام، عزیز طلبہ و طالبات، قرآن کریم سے وابستہ پرائیویٹ سکولز، یونیورسٹیز یا مدارس سے وابستہ طلبہ اور اساتذہ، محترم عبداللہ مدثر صاحب، ڈاکٹر عدیل، اور میں اپنی پیاری بہنوں کے لیے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آپ کے ساتھ نشست ایک طالب علم کی باتیں ہیں، سادہ سی باتیں ہیں، آیتوں کو سمجھنے کی خاطر ہیں۔ یہ باتیں، یہ گفتگو جو میں کوشش کروں گا 60 منٹ سے زیادہ اوپر نہ جائے، 3 قسم کی ہوگی۔ ایک طرف آپ کے سامنے ایک تکلیف دہ صورتحال رکھنی ہے جس کا احساس والے سبق آپ کے آگے پڑھیں گے، یہ بھی قرآن سمجھنے کا آغاز ان سے کرواؤں گا۔ وہ جو پلیٹیں ٹھیک کر رہے ہیں وہ بھی تیار ہو جائے، قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو بھی یہاں پہ بلاؤں گا۔ جو چھوٹی بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ بھی یہاں پہ آئیں گی اور قرآن سمجھنے کا آغاز کریں گے۔ تاجر چندہ دیتے ہو، رب کی راہ میں خرچ کرتے ہو، خود قرآن کیوں نہیں سمجھتے؟ تاجروں سے بھی قرآن کا آغاز یہاں سے آپ کر کے جائیں گے۔ یہ نشست اسی مقصد کے لیے ہے، اور یہاں سے میں اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ قرآن کریم کا ایک صفحہ میرے ساتھ گفتگو کے ساتھ ساتھ سکرین پر توجہ رکھیے گا۔ قرآن کا ایک صفحہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ ایک صفحہ قرآن کا اس طرح کے 500 یا 600 صفحات سے قرآن کریم کا ایک نسخہ بنتا ہے جس کو مصحف کہتے ہیں۔ قرآن کریم کلام ہے، کتاب کی شکل میں جب محفوظ ہوئی تو یہ 500 یا 600 صفحات ہیں۔ ایک صفحہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایک صفحے کا مطلب ہے کہ میں 500 صفحات کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ ایک صفحہ، اس میں آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اللہ کے پیغامات ہیں، اس نے آپ کو بھیجے ہیں، وہ باتیں آپ سے کی ہیں۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ اللہ آپ سے بات کرتا ہے، لوگ اس کی بات کو نہیں سمجھتے۔ میرا دکھ یہ ہے، یہ ایک صفحہ، اس کے ہر جگہ پر ہم اس کو حفظ کر رہے ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں، چھوٹے بڑے اس کا ناظرہ، عین غین سین شین صاد، حروف حلقی، یہ سب ہم اپنی چیزوں کو درست کرتے ہیں، ان سب کی فضیلت ہے۔ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ قرآن مجھے سمجھ آئے، تراویح میں امام پڑھتا ہے مجھے سمجھ آئے، ہم سب میں خواہش ہے۔ محنت کرے نہ کرے وہ بات کی بات ہے۔ ہم حفظ کرواتے ہیں، بچہ اس کو یاد کرتا ہے، حفظ کا شرف عظیم ہے۔ ہم نظام تعلیم میں ٹرانسلیشن لگاتے ہیں تو ان صفوں کی لگاتے ہیں، لیکن ان صفوں میں ہے کیا؟ ان صفوں میں جو اللہ کی باتیں ہیں، اللہ اس جملے میں ایک بات کہہ رہے ہیں، ہم میں سے اکثر کو سمجھ نہیں آتی۔ جب میں کہتا ہوں حفظ کرتے ہو، اسکول کالج میں ٹرانسلیشن پڑھتے ہو، میٹرک تک اسلامیات 8 سال تک پڑھ کر اسلامیات پاس کر کے ڈگری لے کر میٹرک پاس ہوتے ہو، ڈگری ہولڈر ہو، ٹیچر ہو، پروفیسر ہو، HOD ہو، VC ہو، نظام تعلیم میں استاد ہو، اسسٹنٹ پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، بڑے سیانے تاجر ہو، عقل مند ہو، دنیا کا حساب جانتے ہو، کیا اللہ کی بات بھی سمجھ آتی ہے؟ ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے۔ جب قرآن سمجھنے کی بات ہے، یہ اللہ کے سارے پیغامات غائب ہیں۔ یہ بچہ اسلامیات پڑھتا ہے، 8 سال تک ٹیچرز کو تنخواہیں ملتی ہیں، سلیبس ہے، پیپر پاس کرتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں، سوال میں آپ سے کروں گا، بتائیے کہ 8 سال تک ہم میٹرک سے پہلے اسلامیات پڑھاتے ہیں،
اسلامیات 8 سال تک پڑھانے کے بعد کیا ہمارے اسکول کے بچے قرآن کی 6 سوا 6 ساڑھے 6 ہزار آیات میں سے کیا 200 آیات کو عربی زبان میں سمجھتے ہیں؟ جواب آپ دیجئے۔ کیا 8 سال تک اسلامیات پڑھنے کے بعد ہمارا بچہ قرآن کی 100 آیات کو عربی میں سمجھتا ہے؟ بایو کیمسٹری فزکس کو انگلش میں پاس کر گیا، اللہ کی کتاب کو اس کی 100 آیتیں نہیں سمجھ سکا۔ یہ آپ کا نظام تعلیم اور وزارت تعلیم ہے۔ ایک پہلو ہے، ہم حفظ کروا رہے ہیں، بچہ یہ حفظ کرتا ہے، بڑا عظیم شرف ہے، ایک جملہ بھی حافظ قرآن کی تنقیص میں ایک جملہ بھی نہیں، لیکن حفظ کرنے کے بعد جب میں پوچھتا ہوں بیٹے قرآن جو پڑھ رہے تھے سمجھ آتا ہے، مسکرا کے کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا۔ ایک اندھیرا ہے۔ آج کی نشست ان حفاظ کو اس اندھیرے سے نکال کے اللہ کے کلام سے جوڑنے کے لیے ہے۔ پھر ایک اور چیلنج ہے، ڈگریاں اٹھائی ہوئی ہیں، بی ایس ہے، ایم ایس ہے، پی ایچ ڈی ہے، ہر ڈسپلن کا ہے، پڑھا لکھا ہے۔ میں پوچھتا ہوں قرآن سمجھ آتا ہے؟ شرما کے کہتا ہے قرآن تو سمجھ نہیں آتا۔ آج کی نشست اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم اپنی یونیورسٹی کے ڈگری ہولڈرز کو ڈگری مکمل کرنے سے پہلے قرآن سمجھنے والا کیسے بنا سکتے ہیں، ہم حافظ قرآن کو حفظ کرنے سے پہلے حافظ قرآن کے ساتھ عالم قرآن بنا سکتے ہیں۔ ہم اپنے میٹرک تک کے اسکول سسٹم میں بڑی آسانی کے ساتھ قرآن کریم 6000 میں سے 4000 آیات کو براہ راست 8ویں 9ویں کلاس کے بچوں کو سمجھنے کے قابل بنا سکتے ہیں۔ یہ میں دعوے لے کے نہیں آیا، ایک نظام بنا کر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے نتائج لے کر اور اللہ کی توفیق سے وہ ایک پھیلاؤ کی طرف آیا ہے، اس دعوت کو لے کے آیا ہوں۔ ایک بات آگے بات بڑھنے سے پہلے سمجھ لیجیے گا، اس ایک صفحے میں قرآن کی طاقت کہاں ہے، قرآن کیا جو ہم پڑھتے ہیں اس کا وہ مرکزی مقام کہاں ہے؟ جب پڑھتے ہوئے ہمارے امام رو پڑھتے ہیں، وہ کون سی جگہ ہوتی ہے قرآن میں؟ وہ مقام کون سا ہے کہ جس کو پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا تھا حسبک یا معاذ، بس ٹھہر جا معاذ، آگے نہ پڑھنا۔ وہ جو آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں نا کہ امام کعبہ یا ائمہ حرمین یا ہمارے قراء پڑھتے پڑھتے اچانک رو پڑے، وہ مقام کب آتا ہے؟ وہ مقام آپ کو کب ملے گا؟ دوسرے الفاظ میں قرآن کی وہ طاقت کہاں ہے جو بندے کو پکڑ لیتی ہے کہ اب جا کے دکھا؟ سنیے، قرآن ایک بڑا ٹیکسٹ ہے، کتاب ہے، وہ سورتوں میں تقسیم ہے، سورتوں کی اپنی فضیلت ہے، مقام ہے، لیکن قرآن کی طاقت کا مرکز اور منبع و محور اور 0 پوائنٹ سورت نہیں ہوتی۔ سورتوں پہ علماء نہیں روتے، سورتوں کی اپنی شان ہے۔ سورتیں آیات میں تقسیم ہے، آیات کی اپنا مقام و مرتبہ ہے، علماء کی ہچکیاں آیتوں پہ نہیں بنتی، آیات کا اپنا مقام ہے۔ ہم اجمی لوگ گول دائرے کی وجہ سے آیت جوڑ کے پناہ گاہ میں لے کے آیت پہ رکتے ہیں اور گول دائرے سے سمجھتے ہیں کہ نیا پیغام شروع ہوا ہے، نہیں، وہ ایک انتظامی ترتیب ہے۔ قرآن کی طاقت ان آیات میں نہیں، اس سے آگے ایک مقام پہ ہے۔ قرآن کی یہ ایک آیت ہے آپ کے سامنے، ایک آیت، لیکن قرآن کی آیات اصل میں 1 2 3 4 یا 5 یا زیادہ چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ جو قرآن سمجھنا چاہتا ہے وہ ان جملے کے اوپر رکتا ہے۔ یہ جملہ ایک آئے گا، وہ کہے گا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اس نے تمہیں وجود دے دیا ہے، اب تم میں سے کوئی کافر اور کوئی مومن ہوگا۔ ہم سارے بیٹھے کھڑے مرد و خواتین چھوٹے بڑے اس آیت کے حصار سے، اس جملے کے حصار سے نہیں نکل سکتے۔ ایک جملہ کہے گا صورکم، یہ ایک جملہ ہے، اس نے تمہیں یہ شکلیں عطا کی ہیں۔ ایک جملہ کہے گا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، پلٹنا سب نے اب اس کی طرف ہے۔ ایک جملہ کہے گا وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ میں آیت تو نہیں پڑھ رہا، میں جملے پڑھ رہا ہوں۔
جو چیز انسان کو جکڑتی ہے، جو تدبر فی القرآن کا آغاز ہے، جو قرآن جہاں پہ انسان رکتا ہے سوچتا ہے، وہ جملہ ہے۔ جملہ 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 آیت بنتی ہے۔ آیت ایک بڑی بلڈنگ ہے، اس میں جو کمرے ہیں وہ جملہ ہے۔ اس جملے کے ساتھ ہم جڑ جائیں تو قرآن کی طاقت جو عمر کو داخل کرتی ہے تو وہ حالت کفر میں ہے، نکلتے ہیں تو حالت ایمان میں ہے۔ جو ہم سنتے ہیں کہ فلاں شخص قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے ایک جملے پہ رک گیا اور رونے لگا، یا مسلمان ہو گیا، یا اس کی دنیا بدل گئی، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، وہ طاقت قرآن کے جملے میں ہے۔ پہلی بات، میری باقی بات سننے سے پہلے قرآن کے جملے کی اہمیت سمجھ لیجئے گا۔ سورتوں کا مقام ہے، آیتوں کا ہے، لیکن قرآن کا ایک جملہ آئے گا، اپنی طاقت کے ساتھ آئے گا، آپ کے ذہن اور آپ کے ضمیر کے سامنے قرآن کہے گا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ یہ ایک جملہ ہے۔ دوسرا ہتھوڑا لگا کے کہے گا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم نے یہ ساری دنیا چھوڑ کے ہماری طرف واپس نہیں آنا، تم یہ سمجھ بیٹھے ہو۔ قرآن کا ایک جملہ آ کے کہے گا یا ایھا الناس، لوگو اتقوا ربکم، اپنے اس پالنے والے سے کے معاملے میں ڈرو، اس دن سے ڈرو لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آ سکے گا۔ جو باپ اس آیت کو، اس جملے کو سمجھ گیا، وہ سوچے گا کہ میں اپنے بیٹے کو دوزخ سے نہیں بچا سکتا۔ یہ ایک جملہ آ کے کہتا ہے اعملوا ما شئتم، کر لو جو تم چاہتے ہو، انہ بما تعملون بصیر، جو چاہتے ہو تم کر لو۔ یہاں پہ آزادی ہے، لیکن پہرا اس ذات کا ہے جو تم کرتے ہو دیکھ رہی ہے۔ قرآن کا ایک سوال آ کے کہے گا، آیت نہیں، آیت کے اندر جملہ کہے گا افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، جس شخص کو دوزخ میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے یا جو قیامت کے دن بھی بے خوف ہو کے آ رہا ہو؟ یاتی آمنا بیوم القیامہ، جیسے آپ بے خوف ہو کے داخل ہوئے ہیں۔ اب بتائیں، اپنی اولادوں کے ساتھ اس جملے کے سامنے کھڑے ہو کے بتائیں، قرآن کا جملہ سوال کرتا ہے، چھوڑیں تفسیر اور وہ اگلے مرلے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے جو دوزخ میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے یا قیامت کے دن بے خوف ہو کے آئے؟ یہ میں آپ کے سامنے قرآن کے چند جملے رکھ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے کالے ہو جائیں گے اور کچھ روشن جگمگ کریں گے۔ ہم سب کے چہرے دو میں سے ایک ہیں، اللہ ہمیں یوم تبیض وجوہ میں داخل فرما دے۔ یہ قرآن کے جملے کی اہمیت ہے۔ یہاں سے ایک قرآن آسان کیوں ہے؟ اب میں اپنی ریسرچ کی طرف جا رہا ہوں، ریسرچ کی باتوں میں کہ قرآن آسان کیوں ہے۔ اتنی بڑی بات کہ اجمی عربی نہیں ہے، وہ قرآن کو عربی میں سمجھ سکتے ہیں، ہاں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ میرا اصل فیلڈ عربی زبان سکھانا ہے، میں عربی زبان کا ایک طالب علم ہوں، تھوڑا سینئر ہو چکا ہوں، جونیئرز کو سکھاتا ہوں۔ اسلامک یونیورسٹی میرا شعبہ ہے، وہاں پہ جاتا ہوں۔ معہد اللغت العربیہ، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری وہ دی ہے، عربی زبان کے اندر سے ہی سارا نظام نکلا ہے۔ عربی کے اندر اتنی خوبصورتی ہے، اس عربی زبان کو جو اللہ نے منتخب کیا ہے، اس کے اندر کیا شاندار قسم کی وادیاں ہیں، اس کے اندر پھول ہیں، گلدستے ہیں، جو لوگوں کو قرآن عربی میں، پنجابیوں کو قرآن عربی میں سمجھانے کے قابل ہے۔ میں آپ کو وہ بتانے آیا ہوں۔ یہ قرآن ایک بڑا ٹیکسٹ ہے، یہ لائنیں بڑے قرآن کے ٹیکسٹ کو شو کرتی ہیں۔ قرآن کی آسانی کا نظام سمجھنا ہے، اس بڑے ٹیکسٹ کو چھوٹا کر لیں، صورتوں کو آیتوں میں تقسیم کر لیں، آیتیں بڑی بڑی ہیں، آیتوں کو تقسیم کر لیں، بڑی آیتیں اور چھوٹی آیتیں۔ وہ آیتیں ساری کے سارے جملوں سے بنی ہیں، ان میں سے چھوٹے جملے تلاش کر لیں، پہلے بڑی چیز کو توڑتے 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 چھوٹا کر لیں، آپ کو سمجھ آئے کہ قرآن بنا کیسے ہے۔ یہ ہم زیرو پہ پہنچ گئے۔ یہ بڑی چیز تھی، ریسرچ اس چیز کا نام ہے۔ بڑی چیز کو آپ اس کی گہرائی میں جاتے جاتے اس کے زیرو پوائنٹ پہ پہنچ جائے۔ جب آپ زیرو پوائنٹ پہ پہنچ گئے اور یہاں سے آپ کی امت قرآن کو عربی میں سمجھے گی، الفاظ کو، چھوٹے جملوں کو، بڑے جملوں کو، وہ آیتیں بن جائیں گی، وہ بڑی آیتیں بن جائیں گی، وہ آیتیں جمع ہو جائیں گی، وہ پیراگراف بن جائیں گے، صورتیں بن جائیں گے، اور اس عمل کا نام ہوتا ہے ٹیچنگ اور تدریس۔
میں نے کہا تھا تحقیق کچھ میری بات ہوگی، میں وہ لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن راز آپ کو دے کے جاؤں گا، قرآن کے راز جو آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتاب کس شان سے کس عظیم ذات نے نازل کی ہے. اور پھر جو میری تحقیق کی باتیں ہیں اس کو اس دروازے سے نکلنے سے پہلے بھول جائیے گا، سوچئے گا نہ اس کو، سوائے خاص لوگ اس کو سوچیں گے. ان کو یہ نہ سمجھیے گا کہ پڑھنے کے لیے بھی وہ چیزیں ضروری ہیں، نہیں، وہ میں صرف اس لیے کہ جب میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں کس بنیاد پہ اللہ کی توفیق سے بات کر رہا ہوں. اسی نظام میں جب ہم زیرو سے اوپر جائیں گے، انگلش میڈیم، اردو میڈیم، اسکولز ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، انجمن تاجران ہو، آپ کی فیملی ہو، آپ کی گلی ہو، امام مسجد ہو، اس کے مقتدی ہوں، حفظ کرنے والے ہوں، ان میں حفظ کرنے والے پیارے پھول ہوں، ان کے لیے ہر سوال کا جواب ہے کہ بھائی آپ کہتے ہیں قرآن عربی میں سمجھ آئے گا تو بتاؤ شروع ہم کہاں سے کریں. نظام تعلیم ہو، حکومت کا ہو یا مدارس کا ہو، انگلش میڈیم ہو یا پاکستان کا ہو یا افریقہ کا ہو، آغاز کہاں سے ہوگا، پڑھائیں گے کیا، کیسے دہرائیں گے، ترتیب کیا ہوگی، قرآن سمجھ کیسے آئے گی. اور جو پہلی لائن میں بیٹھے ہیں وہ تیار رہیں، میں آغاز آپ سے کرنے لگا ہوں. اس کا جواب عملی طور پر یہی نشست میں آپ فیصلہ کریں گے. یہاں سے اب میں اپنی ریسرچ کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر سوال جواب بھی اسی میں سے کروں گا، اور جو جواب دے گا اس کو چاکلیٹ بھی انشاءاللہ ملے گی، چاکلیٹیں بھی تیار رکھیے گا. دیکھیے قرآن کے اندر جب یہ 22-25 سال میرے گزرے ہیں، میں 2 منٹ میں آپ کو اس کا خلاصہ بتانے کی کوشش کروں گا، ورنہ شاعر کا دل کرتا ہے سارا دیوان سنا کے جاؤں. اب سنیے، قرآن کریم کے الفاظ اور صورتوں میں ایک نظام ہے. قرآن کی جتنے الفاظ ہیں وہ 10 قسم کے ہیں. جتنے بھی قرآن کے کسی بھی صفحے پہ الفاظ ہیں نا، وہ کتنی قسم کے ہیں؟ جاگے ہوئے اپنے ساتھی سے پوچھے کتنی قسم کے الفاظ ہیں؟ 10 قسم کے. ساتھ بھی توجہ رکھیے گا، قرآن کا معاملہ ہے، شیطان کہے گا سو جا سو جا، ابھی کھانے کا وقت دور ہے، جگا کے رکھنا ہے. قرآن کے الفاظ کتنی قسم کے ہیں؟ اور جو الفاظ سے جو جملے بنتے ہیں وہ بھی 10 قسم کے ہیں. وہ کتنی قسم کے ہیں؟ 10 قسم کے ہیں. اور جملوں سے جب ملتے ہیں تو آیات بنتی ہیں تو وہ لسانی لنگول اعتبار سے 10 قسم کی ہیں. وہ کتنی قسم کی ہیں؟ اب الفاظ کتنی قسم کے ہوئے، اور آیتیں اور جملے کتنے قسم کے ہوئے، اور آیتیں کتنی قسم کی ہوئیں، اور پھر ان آیتوں سے جو صورتیں بنتی ہیں وہ لسانی اعتبار سے 10 قسم کی ہیں. اب بتائیں یہ ساری چیزیں کتنی کتنی قسم کی ہوئیں؟ آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ نہیں بتانا کہ یہ اس کی تفصیل کیا ہے، بس اتنا سبق یاد کروانا ہے کہ الفاظ کتنی قسم کے؟ 10. صورتیں کتنی قسم کی، اور جملے کتنی قسم کے، آیتیں کتنی قسم کی، اور پھر صورتیں کتنی قسم کی؟ 10. یہ ریسرچ کرنے والوں کے لیے ایک بات کام آئے گی، لیکن آگے توجہ سے بیٹھیے گا. فیصلہ آباد کا مذہبی مزاج اور قسم کے جلسے سننے کا ہے، نعرے لگانے کا ہے، وہ بڑا شاندار ہے، لیکن کچھ ایک طالب علم کے ریسرچ کو تھوڑا سا برداشت کرتے رہیے گا. ہر چیز قرآن سے ہے، ہر چیز قرآن سے جوڑے گی، ہر چیز امت کو قرآن سے جوڑے گی. اس کی معلومات کا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو فیصلہ آباد کے بچوں کو عربی میں انشاءاللہ سمجھا دے گا. یہ 10 قسم کا جو نظام ہے، 10 قسم کے الفاظ، 10 قسم کے جملے، 10 قسم کی آیتیں، 10 قسم کے یہ صورتیں، یہ آپس میں 10 گروپ بنا لیتے ہیں. پہلی قسم کے لفظ یا جملے یا آیتیں ایک گروپ بنا لیں گے، دوسری قسم کے لفظ اور جملے اور آیتیں دوسرا گروپ بنا لیں گے. تو بتائیے کل کتنے گروپ بنیں گے؟ کتنے گروپ بنیں گے؟ 10 ہی بنیں گے. اب یہ 10 گروپ ہمارے پاس بن جاتے ہیں قرآن کے الفاظ کے، جملوں کے، آیات کی. یہ جو میں آپ کے سامنے سلائیڈ لے کے آ رہا ہوں، اس میں دیکھیں قرآن کے ہر لفظ کی ہم مکمل تحقیق کر چکے ہیں کہ یہ 1 2 3 4 5 میں سے کس گروپ کا ہے. یہ قرآن کے الفاظ کے حوالے سے ہر جملے کی ہم ریسرچ پوری کر چکے ہیں کہ یہ کہاں کا ہے. ہر آیت کی وہ تحقیق پوری ہے، سورت کی بھی پوری ہے. وہ اس ریسرچ سے پڑھنے پڑھانے کا کوئی تعلق نہیں ہے. دوائی جب ہوتی ہے نا، ڈاکٹر کو کہتے ہیں دوائی دو، جا کے استعمال کرنی ہوتی ہے. دوائی کیسے بنی ہر بندے کو نہیں پتا ہوتا.
اور مریض کو ہم نے بتانا بھی نہیں ہوتا، لیکن ڈاکٹرز کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا اس کے بیک اینڈ میں یہ چیزیں ہیں۔ یہ جو 10 قسم کا نظام ہے، اگلی بات سنیے گا، اللہ رحمان الرحیم نے اس قرآن کو جب اتارا اس میں 10 قسم کے الفاظ، جملے اور آیتیں رکھیں، وہ 10 قسم کے گروپ بنے، اور 10 قسم کے گروپ آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں جس طریقے سے ایک سیڑھی جڑی ہوتی ہے۔ وہ 10 قسم کے گروپ ایک سیڑھی کی طرح آپس میں بالکل جڑے ہوئے ہیں۔ یہ سیڑھی جو آج آپ نے دیکھی ہے، اگلے کئی سالوں تک اس سیڑھی کے راز سامنے آئیں گے انشاءاللہ ویڈیوز کی شکل میں، اللہ کی توفیق سے۔ یہ 10 قسم کے الفاظ اور جملے اور آیتیں اور صورتیں 10 گروپ بنتے ہیں، اور یہ جو 10 گروپ ہیں، یہ 10 گروپ قرآن کا ایک ایسا نظام لسانی بناتے ہیں کہ آپس میں وہ ایک سیڑھی کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ جو اس سیڑھی پر پاؤں رکھ گیا اس کا آغاز عربی میڈیم ہوگا، ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عربی زبان کی گرامر ہماری ہے، بڑی پیاری ہے، اگلے مرحلوں میں وہ سمجھ آئے گی۔ اس سے پہلے گرامر کے پیچھے چھپی ہوئی فطرت، عربی زبان کی خوبصورت فطرت اس شخص کو، پنجابی کو، سندھی کو، بلوچی کو، وہ عربی زبان میں ہی قرآن سمجھنے کا نظام بنا دے گی۔ وہ استاد کی نگرانی میں پڑھے گا۔ استاد کے بغیر کا مطلب یہ نہیں کہ استاد نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم اساتذہ کے جوتوں کے خاک ہیں، ان سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہاں استاد سے رٹے نہیں سنے گا۔ وہ جتنا استاذ نے فہم دینا تھا نا، وہ طالب علم کو قرآن کی برکت سے منتقل ہو جائے گا۔ یہ جو سیڑھیاں ہیں، یہ جو سیڑھی ہے۔ دوسری بات، میرے سے پہلے کسی بھی شخص یا کسی بھی جگہ پر کسی شخص کے کسی جملے سے کبھی یہ پیغام ملے، عربی کی گرامر یا گردان، یہ سب مانتے ہیں کہ وہ ایک آسان چیز نہیں ہوتی، ایک طریقہ کار ہے، وہ بھی سیکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ ایک قرآن کی ٹرانسلیشن کو لفظی ترجمہ یاد کرنا وہ طریقہ ہے۔ جو بھی یہ طریقے والے ہیں وہ سب پھول ہیں اور ایک گلدستہ ہیں، سب کی خوشبو ہے، مہک ہے، سب کا رنگ ہے۔ لیکن ہم جب یہ بات کرتے ہیں قرآن کو براہ راست عربی میں سمجھنا، تو انہی 2 طریقوں سے ہٹ کر ایک اور قرآن ہی سے وابستہ طریقہ جو ان چیزوں کو بھی بعد میں پختہ کر دے گا، یہ آپس میں جا کے مل جائیں گی۔ کوئی اس کو تضاد نہ سمجھے، کوئی اس کو کسی اور کی تحقیر نہ سمجھے اور بنائے بھی نہ۔ اس لیے یہ جو نظام ہے 10 سیڑھیوں کا، اس کا اب میں آپ کے سامنے رکھنا شروع کروں گا کہ اس سیڑھیوں کے اندر کیا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے لیے جو گرامر کے جتنی بھی اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کو ہر سیڑھی کے اوپر کس طرح ان اصطلاحات میں جائے بغیر، فلسفے میں جائے بغیر، اس کے پیچھے چھپی فطرت کے ذریعے وہ سمجھتا جائے گا، عربی میں سمجھتا جائے گا۔ اور اس کا آغاز میں یہاں سے کروں گا، آپ کے سامنے کروں گا۔ اب آخری بات، عملی طور پر جانے سے پہلے، قرآن کے الفاظ اور جملے اور آیتیں اور صورتیں کتنی قسم کے تھیں، اور وہ آپس میں کس طرح جڑی ہوئی ہیں؟ جس طرح سیڑھیاں جڑی ہیں، وہ گروپ بناتے ہیں اور وہ جڑی ہیں۔ قرآن کے 6000 آیتیں ہم جانتے ہیں، 6500 یا 6500 جیسے بھی علماء نے اس کو تقسیم کیا ہے۔ یہ 6000 آیتیں، ایک نئی بات سن لیجئے گا، ان کے اندر قرآن کے 20000 جملے ہیں۔ جملے کتنے ہیں؟ 20000 جملے۔ قرآن کی آسانی کا نظام ان 10 سیڑھیوں پر جیسے جیسے طالب علم جائیں گے، وہ قرآن کے جملے کچھ نہ کچھ پڑھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، اسی کے ذریعے پہلی دوسری سیڑھی پر چھوٹے جملے، پھر بڑے جملے، پھر بڑے جملے، ان کی اللہ تعالیٰ اس نظام میں اتنی دہرائی کرائیں گے، ان کو الفاظ بھی یاد ہوں گے، اسلوب بھی یاد ہوں گے، جملے بھی سمجھیں گے، صیغے بھی آئیں گے، ضمیریں بھی آئیں گی، اور اس کے بعد 8ویں مرحلے پہ قرآن کا 90% حصہ کم از کم عربی میں سمجھتے ہوں گے۔ اس کے بعد گرامر پڑھا لیں، گردانے پڑھا لیں، وہ کہیں گے یہ بھی حلوہ ہے، یہ بھی لاؤ کھا جاتے ہیں۔ ہمارے عوام میں اور علماء میں جو گیپ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ یہ جو نظام ہے، ریسرچ کی بات ختم ہو گئی میری۔ اس کو جب ہم نے، اب کوئی بندہ کہتا ہے کیا کریں، دکھائیں وہ کہاں ہے، یہ کتاب کی شکل میں ہے۔ اس کتاب کا نام ہے معلم القرآن۔ معلم القرآن کا مطلب ہے قرآن کو سکھانے والا۔
یہ جب اس کے یونٹ 1 لکھا ہوتا ہے، یہ وہ 7 اور 10 مرحلے اس کے ترتیب سے چھپ رہے ہیں۔ 27 رمضان کی رات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا 7واں مرحلہ جب میں نے مکمل کیا تو میری پہلی ویڈیو آئی تھی، میں تراویح پڑھنے کے بعد میری پہلی ویڈیو آئی تھی کہ 7 مراحل مکمل تیار اور نتائج کی ذمہ داری کے ساتھ۔ 8واں اور 9واں مرحلہ بھی انشاءاللہ وہ جلد سامنے کتاب کی شکل میں آ جائے گا۔ یہ معاملہ ایک کتاب کا نہیں ہے، میں آج کتاب کے لیے تو یہاں پہ آیا نہیں، نہ میں کہیں جاتا ہوں۔ یہ معاملہ ایک نظام کا ہے۔ اس نظام سے اللہ کی توفیق سے 3 بڑی خوشخبریوں کے لیے اہل فیصل آباد تیار ہو جائیے۔ آغاز ہے کہ اس نظام کے پیچھے ریسرچ کی وجہ سے لوگ قرآن عربی میں سمجھیں۔ دوسری بات، ٹیمیں بیٹھ گئی ہیں، حدیث کے ماہرین، سینئر طلبہ، 2 سال کے بعد انشاءاللہ وہ نظام آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی لوگ عربی میں سمجھنا شروع ہو جائیں گے۔ تیسری بات، اللہ کی توفیق سے میں ایک ایسے شخص کا وارث ہوں جس کی زندگی ہی عربی زبان کی خاطر اور اس کے کام کی خاطر گئی ہے۔ تیسری بات، ہمارے لوگ عربی زبان میں، پڑھے لکھے لوگ عربی زبان میں بات چیت شروع کر دیں گے۔ یہ 3 نظام یہیں سے نکل رہے ہیں، آ رہے ہیں، ہم تیار کر رہے ہیں۔ قرآن سب سے پہلے اس کا نظام تیار ہو چکا ہے، اس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ اب دیکھیے، قرآن کی یہ سورہ بقرہ اکثر لوگ شروع کرتے ہیں رمضان میں، سورہ بقرہ کو زیادہ ہی پڑھتے ہیں، اس کے بعد کچھ تھک جاتے ہیں۔ اس کے جملے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ہر جملے کے بعد ایک نمبر لکھا نظر آ رہا ہے۔ میرے سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیوں لکھا ہوا ہوگا؟ بالکل، ہاں، آپ سوچیں، میں نے آپ کے ذہن کو کہ جو مراحل قرآن کو سمجھنے کے ہیں، یہ جملہ جہاں پہ سمجھ آئے گا، یہ اس کا مرحلہ لکھا ہے۔ اب مجھے بتائیں، جو پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کا پہلا جملہ کون سے مرحلے میں سمجھ آئے گا؟ پہلے میں۔ دوسرا جملہ کب سمجھ آئے گا؟ اور 5واں جملہ، یہ والا تیسرا جملہ 5ویں مرحلے میں۔ یہ پوری آیت کب سمجھ آ جائے گی؟ دیکھیں، قرآن کی ہر آیت کو سمجھنے کی مرحلے ہیں، وہ بھی طے ہو چکے ہیں، وہ ہم ان کا نشان لگا کے ریسرچ کر کے اس کے سارے گروپ بنا چکے ہیں۔ اب اس بورڈ پہ جا کے دیکھیں کہ 6 مرحلے میں کون کون سے جملے آپ کو نظر آئیں گے۔ یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ، لا یؤمنون وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ہر مرحلے میں جو جملے سمجھ آئیں گے وہ سینکڑوں ہوں گے۔ وہ سینکڑوں جملے آپس میں بھائی ہوتے ہیں، ان کا تعلق بھائیوں والا ہے۔ اور قرآن کا ایک اور راز آپ کو بتاؤں، قرآن کے 20,000 جملوں میں ہر جملے میں ایک لفظ، 4 لفظ ہے نا، یہاں پر 5 ہیں، ایک لفظ بادشاہ لفظ ہوتا ہے۔ قرآن کے جملوں میں ہر ایک لفظ ایک بادشاہ لفظ ہوتا ہے، کنگ ورڈ، شاہی، مرکزی، چیئرمین۔ باقی الفاظ اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ یہ اتنی ہی بات سمجھ لیجئے گا، یہ راز ہے۔ ایک لفظ ہر جملے میں کیا ہوگا؟ بادشاہ۔ باقی الفاظ کیا ہوں گے؟ ماتحت۔ قرآن کی ساری آیتوں کے سارے جملوں میں جو لفظ بادشاہ ہیں ان کی تعداد ہے 10، اور جو ماتحت ہے وہ بھی ہیں 10 قسم کے۔ اب قرآن کے جملوں میں ایک قسم کے بادشاہ لفظ اور ماتحت کا ایک تعلق ہے۔ قرآن کی آیتیں اس لیے عربی میں سمجھ آ جائیں گی کہ جب ماتحت لوگ آ کے بیٹھ جائیں، مرکزی شخص آ کے بات چیت کرے، اجلاس ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کے وزیر بیٹھ جائیں، بادشاہ آ جائے، اجلاس ہو جاتا ہے۔ مقتدی آ کے بیٹھ جائیں، امام آ جائے، جماعت ہو جاتی ہے۔ قرآن میں ایک ایسا شاندار نظام ہے کہ الفاظ ماتحت ہوتے ہیں، وہ مرکزی لفظ کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں لو مجھے سمجھ لو۔ قرآن کے بادشاہ الفاظ کتنے نکلے؟ 10۔ ماتحت کتنے ہیں؟ اب قرآن کا ایک اور بڑا راز جو آج میں بتا رہا ہوں، سمجھ آپ کو آج نہیں آئے گا، اب یہ نسلوں میں چیز انشاءاللہ جائے گی۔ قرآن کے سارے بادشاہ لفظوں کا نچوڑ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے جملہ کہا ہے، میں 1000 تھیسز، 1000 PhD کے
میں اس ایک جملے پہ لکھواؤں گا، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے لکھوا سکتا ہوں۔ قرآن کے سارے بادشاہ الفاظ کا نچوڑ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ پہلا بادشاہ ہے، دوسرا لفظ للہ دوسرا بادشاہ ہے، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ تینوں بادشاہ ہیں، ایاکا یہ بادشاہ نمبر 4 اور 5 ہے، نعبدو 6 ہے، انعمتا اور اہدینا بھی بادشاہ ہیں۔ سورہ یاسین کے اندر بھی پہلی جو آیات ہیں اس میں وہ بادشاہ لفظ وہی ہیں جو سورہ فاتحہ کے ہیں۔ یہ میں نے بتایا ہے راز، سمجھ ابھی نہیں آئے گی۔ یہ قرآن کے وہ راز ہیں جو لنگوسٹک اور لٹریچر کی دنیا میں قرآن کا ایک طالب علم ہوں، عربی سے میری محبت ہے، جو مصر اور سعودی عرب اور عراق اور یمن اور الجزائر اور ان عرب اساتذہ سے میں نے جو تعلیم حاصل کی ہے، اس میں یہ راز ان کے پاس میرے علم کے مطابق نہیں ہے۔ یہ میرے دیس کا، پاکستان کا اعزاز ہوگا کہ عالم عرب کو یہ راز پاکستان سے جائیں گے۔ اس کو میں اپنی ایک اور کتاب میں تفصیل میں دا سیکرٹس آف لنگول انجینئرنگ آف دی ہولی قرآن، عربی زبان میں اسرار الہندسۃ اللغویۃ القرآنیہ، اور اردو میں قرآن کریم کی آسانی کے لسانی راز، اس کی تفصیل آئے گی۔ یہ جو بادشاہوں کی بات ہے نا، ابھی جو ہمارے امام جو تلاوت کر رہے تھے، لوگ آگے تلاوت کر رہے تھے اولئک علی ھدی من ربہم، پیچھے سنتے ہوئے ہمارا سسٹم کام کرتا ہے 5-2-5، وہ کہتا ہے واولئک ھم المفلحون، ہمیں جواب آتا ہے 5-5-5، وہ کہتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم، ہمیں جواب میں آتا ہے 7-1-5۔ 1 2 3 4 5 میری ریسرچ ہے، یہ پڑھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا جب میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں یہ ذمہ داری ہے، قرآن کھیل نہیں ہے، قرآن مذاق نہیں ہے کہ اٹھیں اور کہیں کہ اجمی بھی سمجھ جائیں گے۔ اگر بات ہاں اللہ نے اس کو آسان کیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی آسانی کے کچھ پہلو ہیں۔ آپ نے ایک آیت بار بار سنی ہوگی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ ہمارے اساتذہ اور علماء کہتے ہیں اللہ نے آسان کہا ہے تو ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں پھر سوچنا چاہیے تھا اللہ نے آسان کیسے کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہماری امت سے یہ بات یہ مس ہوئی ہے۔ ہمارے ماہرین نے قرآن کیسے آسان ہے فضیلت بیان کر دی ہے، لیکن طریقہ نہیں ڈھونڈا۔ میں نے تفاسیر میں بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، اس کا مجھے جواب نہیں ملا، لیکن حیران کن بات ہے قرآن ہی کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا فارمولہ بھی بنا دیتے ہیں۔ دیکھیے میں جتنی بات کر رہا ہوں نا اور کروں گا اس کا تعلق ہے الفاظ سے، جملوں سے اور آیات سے، عربی کے الفاظ سے، فعل سے۔ میری اور آپ کی جو بات چیت ہو رہی ہے الفاظ اور جملوں کی شکل میں ہے، یہ اس کو زبان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے آسان کیا، ریپیٹ کرتے ہیں، وہ جگہ ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے تیری زبان کے ذریعے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی طرف نسبت کی ہے اللہ نے کہ بِلِسَانِكَ، تیری زبان کے ذریعے۔ قرآن کی آسانی کا راز زبان میں ہے، عربی زبان میں ہے، اس کی گرامر ہماری ہے، پیاری ہے، اور عربی کی اصل گرامر بڑی آسان ہے۔ لوگوں ہمارے ہاں بر صغیر میں جو شکل رائج ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ بھی ہماری ہے۔ اب یہ جو بات ہے میں نے اپنی بات کو ختم کر دیا، میری ریسرچ کی بات کو میں نے ختم کر دیا۔ چیلنج میں نے آپ کو پہلے ایک صورتحال بتائی تھی، پھر میں نے بتایا تھا کہ ریسرچ موجود ہے، وہ اپنے رزلٹ لائے گی۔ میں مایوسی پھیلانے نہیں آیا تھا، میں 22-23 سال رات عشاء کے وقت بیٹھتا تھا، میں فجر کے پہلی اذان کے ساتھ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا تھا۔ میں نے 22 سال کبھی نکلا نہیں کمروں سے کہ ایک امید نظر آتی تھی قرآن کا ایک ایسا نظام ہے۔ اب اللہ کی توفیق سے اس کے پھیلاؤ کی طرف آیا ہوں تو یہ شہر میرے والد کا محسن شہر ہے، میرے والد نے تعلیم اسی شہر کی گلیوں اور مدارس میں حاصل کی، اور ہم بھی فخر سے کہتے ہیں ہم یونیورسٹیوں میں جو بھی ہوں ہم مدارس کی پیداوار ہیں، اصل ہماری مدارس ہیں۔ ان مدارس کو اتنا عروج دے دیں اور ان انگلش میڈیم نظام کو اتنا قرآن سکھا دیں کہ یہ دونوں ایک ہو جائیں، قرآن کے ذریعے ممکن ہے۔ میں آپ کو بتانے ہی آیا ہوں انڈسٹری والا اپنے ملازموں کو قرآن سمجھا سکتا ہے، ابھی لا کے میرے سامنے بٹھا دے۔
ایک دکان والا اپنی دکان کے اندر قرآن سمجھا سکتا ہے، یہاں پہ ابھی اپنے لوگوں کو لا کے بٹھا دے۔ ایک نئے دور کا آغاز قرآن کریم کو براہ راست عربی زبان میں سمجھنے کا دور۔ ایک ایسا پاکستان، پیارا پاکستان جو قرآن سمجھتا ہو، ایسا پاکستان جو قرآن سمجھتا ہو، یہ امانت آپ کو دینے آیا ہوں، یہ نعمت اللہ کی بتانے آیا ہوں، یہ نظام آپ کے ہاتھ میں پکڑانے آیا ہوں، یہ اللہ کی توفیق سے آیا ہوں۔ اللہ مجھے اخلاص پر قائم رکھے، میرے دل میں کہیں بھی شہرت کا، کہیں اللہ کی مخلوق میں صرف تعریف کا جذبہ اللہ تعالیٰ نہ لے کے آئے۔ یہ ایسا دور ہے، شروع ہو رہا ہے کہ ڈگری مکمل کرنے سے پہلے ہمارا یونیورسٹی ڈگری ہولڈر قرآن عربی میں سمجھتا ہو، وہ اپلائیڈ سائنسز کا ہے، میڈیکل سائنسز کا ہے، وہ انجینئرنگ کا ہے، وہ آئی ٹی کا ہے، اس کا اسلامیات سے کوئی تعلق نہیں، قرآن سے تو ہے نا۔ وہ انگلش میں بایو کیمسٹری فزکس سمجھ گیا، میرے رب کی بات کو عربی میں نہیں سمجھ سکا، یہ ہم کیسے عربی کے ٹیچر ہیں؟ میرے فن کی یہ توہین ہے کہ میں عربی کا استاد ہوں اور میرے ادارے میں ایک انگلش کا ٹیچر انگلش میں آ کے پڑھا کے چلا جائے، بچے انگلش سیکھ جائیں، اور میری عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سنائی نہ دے۔ معلم القرآن، قرآن ہے کون؟ قرآن کا ٹیچر ہے کون؟ الرحمن، سورت شروع ہوتی ہے صدا کی مہربان ذات، اگلی آیت کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، اللہ نے قرآن کی تعلیم دی۔ لوگوں، قرآن کی تعلیم کا وظیفہ ربانی وظیفہ ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف میں سے کیا تھا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کتاب کی تعلیم دینے والے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب قرآن کا ٹیچر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے یہاں پر موجود بیٹھے ہر شخص کے لیے ایک سرٹیفکیٹ تیار رکھا ہے، جیسے یہ پیپر ہے، یہ سرٹیفکیٹ رب نے تیار رکھا ہے۔ آپ لوگ جو بیٹھے ہیں نا، اور وہ لوگ جو کھڑے ہیں، آپ کے لیے بھی تیار رکھا ہے، صرف نام ہم نے خود لکھوانا ہے۔ وہ سرٹیفکیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رب قرآن سکھا رہا ہے، رسول سکھا رہے ہیں، تم میں سے بھی سب سے بہترین وہ ہوں گے جو قرآن کو سیکھنے اور سکھلانے سے جڑ گئے، یا سکھلانے لگے یا سیکھنے لگے۔ وہ خیرکم میں ہے، جو پڑھا نہیں سکا سیکھنا شروع کر دے، وہ رب کے حضور خیرکم میں ہے، اس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سرٹیفکیٹ اس کے لیے ہے۔ اب یہاں سے مدارس ہوں، حفظ ہوں، یونیورسٹیاں ہوں، وہاں سے بات ہے کہ جو عربی پڑھانے والے ٹیچرز ہیں، اٹھو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وہ نظام موجود ہے، آپ کے ذریعے حافظ قرآن سمجھتا ہو، اسکول اسٹوڈنٹ قرآن سمجھتا ہو، یونیورسٹی والا قرآن سمجھتا ہو، تاجر قرآن سمجھتے ہو، مقتدی قرآن سمجھتے ہو، یہ نظام اللہ کی توفیق سے یہاں پہ آ رہا ہے۔ اب اس کے عملی طور پر نتائج کی طرف آ جائیں۔ عملی طور پر یہ نتیجہ کیسے سامنے آئے گا؟ میری بات 15 سے 20 منٹ میں جا کے ختم ہونی ہے۔ یہ اندھیرا ہے، حافظ قرآن حفظ کرتا ہے، سمجھتا نہیں۔ سلام ہے ان حفاظ کو، ان کے ماں باپ کو، ان اساتذہ کو، ان مدارس کو جو ان کو حفظ کرواتے ہیں۔ ان کے ایک بھی جملے سے، ایک بھی ان کے مقام میں کوئی کمی ہم نہیں آنے دیں گے، لیکن ایک خامی ہے نا، وہ ہم دور کر دیں گے۔ یہ ایک یونیورسٹی کا ڈگری ہولڈر قرآن نہیں سمجھتا، وہ اس اندھیرے سے نکل آئے گا۔ وہ طالب علم جو اسکول میں ہے، وہ اس اندھیرے سے نکل آئے گا۔ اب جو بات ہوگی پریکٹیکل ہوگی، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اب دیکھیے، یہ جو 10 مراحل میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے۔ اب وہ 10 مراحل کی طرف میں جا رہا ہوں۔ یہ 10 مراحل میں سے پہلا مرحلہ میرے ہاتھ میں، یہ اس کا پہلا یونٹ ہے۔ یہ 40 صفحے ہیں، جس پہ 19 چھوٹے چھوٹے سبق ہیں۔ یونیورسٹی والا اسٹوڈنٹ اس کو 6 گھنٹے میں پڑھ لیتا ہے، آپ حافظ قرآن کو مہینے میں پڑھا دیں۔ تاجر ہیں، فارغ بیٹھے ہیں، خود پڑھنا شروع کر دیں، دیکھیے گا کون کتنا کرتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے، چھوٹا سا۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، آپ ہفتوں میں، آپ مہینوں پہ لے جائیں۔ یہ چوتھا مرحلہ ہے، اور یہ چوتھا مرحلہ ہے۔
5واں مرحلہ یہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. 6 اور 7ویں مرحلے میں آیات زیادہ ہو جاتی ہیں, وہ تھوڑے بڑے ہو جائیں گے. لیکن اب دنیا میں اللہ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے قرآن کا ایک اور راز رکھنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے والدین کو اور یہاں پر بیٹھے ہر شخص کے والدین کے لیے, ان کی اولادوں کو قرآن کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ قبول فرما لے. یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ رہی الحمد, سورہ فاتحہ کا الحمد یہ رہا. سورہ فاتحہ کا للہ یہ رہا. سورہ فاتحہ کا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ رہا. سورہ فاتحہ کا ایاک یہ رہا. نعبد یہ رہا. یہ ہمارے پاس ایاک یہ تھا اور نعبد یہ رہا. اور جو 27 رمضان کو میری کتاب پوری ہوئی تھی, صراط الذین انعمت یہ رہا. یہ 7 کے 7 جو کتابیں ترتیب ہیں یہ سورہ فاتحہ ہیں. یہ الحمد قرآن کے اندر بکھرے 1 کے نظام کا اشارہ ہے. للہ جب اللہ قرآن میں کہتے ہیں للہ, جب حرف آ جائے قرآن میں جہاں میں بھی اسم کے ساتھ ایک نام کے ساتھ حرف آئے گا اس کا اشارہ للہ میں ہے, وہ یہ رہا. یہ قرآن کے جو راز ہے یہ 7. اگر میں کہوں یاسین یہ رہی, والقرآن یہ رہا, والقرآن الحکیم یہ رہا, انکا یہ ہے, لمن المرسلین یہ ہے. یہ راز اتنے شاندار ہیں. اللہ نے جو سورہ فاتحہ کہی ہے نا, وہ سارے قرآن کا ایک لفظی خلاصہ ہے اس کے کوڈز کا اور ان کے بادشاہ اور ماتحت الفاظ کا. لیکن میں نے آپ کو چونکہ نتائج دکھانے ہیں, جو طالب علم زیرو ہے, مائیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں, باپ بیٹھ جائیں, وہ صرف پہلا یہ یونٹ پڑھیں گے, وہ قرآن کے ہر صفحے سے اتنا سمجھتے ہوں گے. قرآن کے ہر صفحے سے, کوئی مکی مدنی کی اس میں خاصیت نہیں ہے. وہ دوسرا تیسرا یونٹ پڑھ لیں, وہ قرآن کے ہر صفحے سے اتنا سمجھتے ہوں گے. چوتھے پانچویں کے بعد قرآن کریم کے ہر صفحے سے اتنا سمجھتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے وہ نظام پھیلایا ہے سورہ فاتحہ کا پورے قرآن میں. جو اساتذہ کرام بیٹھے ہیں یہاں تک اس کو ایک بھی فعل کی ضرورت نہیں ہے, نہ ماضی کی, نہ حال کی, نہ مستقبل کی, نہ امر کی, نہ نہیں کی. اور ہم عربی شروع کر رہے ہیں ضرب ضربا ضربو ضرب ضربتا ضربنا سے, نہیں ضرورت فعل کی. یہ سارا نظام اس گرامر کی ترتیب وہ ہماری ہے, بڑی پیاری ہے, یہ اس سے بالکل الگ ہے. میں نے جو بات کرنی ہوتی ہے, میرا زیادہ وقت لوگوں کو اس نفسیاتی کیفیت سے نکالنے میں نکلتا ہے کہ وہ قرآن, وہ گرامر, وہ سب ہمارے ہیں. اس کا بھی میں الگ جواب دوں گا, کب سمجھ آئیں گے. لیکن قرآن میں اس سے زیادہ ایک آسان نظام موجود ہے. اب دیکھیے, میں نے کہا اساتذہ اور علماء کے لیے کہ یہاں تک کسی فعل کی ضرورت نہیں ہے. اب سورہ فاتحہ میں جائیں, اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک سے پہلے فعل نہیں آتا. فعل بعد میں آئے گا. پہلے امت کو یہ الفاظ سکھا لو, پھر ایک فعل آئے گا, ایک فعل, ایک ایک ایک. اور قرآن کی 300 لمبی آیات سمجھ آئیں گی. ایک صیغہ آئے گا, قرآن کی 900 لمبی آیات سمجھ آئیں گی, ایک صیغہ. اب میں اس کے عملی اس میں جا رہا ہوں, اور میں کوئی جائے گا نہیں, یہ میرے ہاتھ میں ہے. ماضی کے 4-5 صیغے ہیں اور 2000 آیات میرے ہاتھ میں ہیں. کوئی 14 صیغوں کی گردانوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ صیغے, وہ گردانیں میری ہیں. ان کا استعمال کہاں پہ ہے؟ وہ رسوخ فی العلم کے لیے ضروری ہیں, لیکن قرآن کی دنیا میں داخل ہونے کے لیے, باغ میں داخل ہونے کے لیے وہ ضروری نہیں ہے. 8ویں مرحلے کے بعد جو زیرو تھا, وہ زیرو تھا, وہ قرآن میں زیرو تھا. پہلے کے بعد یہ تیسرا, 5واں, 8ویں کے بعد یہ قرآن اتنا سمجھتا ہوگا, عربی میں سمجھتا ہوگا, اس کو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ عربی میڈیم ہو چکا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اس کے مطابق جیسے ایک ان پڑھ ماں بھی اپنے پیدا ہونے والے بچے کو اپنی زبان سکھا جاتی ہے, اس 10 سیڑھیوں کے نظام میں وہی فطری نظام موجود ہے. بتائیں ماں سے بڑا کوئی لینگویج کا ٹیچر ہوتا ہے؟ وہ فطرت اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے. لیکن ماں کی بات آئی نا, یہاں پہ بیٹھے سارے لوگوں ایک بات سوچنا, اللہ کی بات سامنے آتی ہے, ہم نہیں سمجھتے, ہم نہیں سمجھتے اور گزر جاتے ہیں. اگر ہماری ماں اور باپ, ہم خدا نخواستہ ایسا ہوتا کہ وہ گفتگو کرتے
ان کی زبان کوئی اور ہوتی اور میں ان کی بات نہ سمجھ سکتا، ہم کتنی اذیت میں ہوتے کہ میری ماں اور باپ کوئی بات کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ہم ماں باپ کی باتوں کو سمجھ گئے، ان سے جڑ گئے، لیکن رب کہہ رہا ہے ہم اس کی باتیں کیوں نہیں سمجھ پا رہے. میرا آج کا جو نشست ہے وہ اس لیے کہ آؤ اللہ کی باتیں سمجھ لیں. یہ میں نے آپ کو ریزلٹس دکھا دیے کہ ایک زیرو سے چلنے والا قرآن کریم کو کیسے سمجھتا ہوگا، یہ نتائج آئیں گے. حافظ قرآن اگر روزانہ 20 منٹ اس سسٹم کو دے، 1 سال کے اختتام پہ وہ قرآن اتنا سمجھتا ہوگا جو سکرین پہ نظر آ رہا ہے. اگر حافظ قرآن کو ایک جگہ رہائش دے کر 2 مہینے کے لیے کورس کروا دیا جائے، وہ قرآن کا عالم انشاءاللہ بن جائے گا. 27ویں کی رات کو میں نے اپنی یہ کتاب 7واں مرحلہ پورا کیا تھا. 27ویں کے دن ہی ہائر ایجوکیشن کمیشن، جس کے تحت ساری یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، انہوں نے پورے پاکستان کی ہر یونیورسٹی کے لیے یہی سارے کا سارا یہ نظام ہے، وہ ہر یونیورسٹی کے لیے لاگو کر دیا ہے. یہ میں ابھی کروا دوں گا. یہ لاگو ہو چکا ہے. ہم اب جا رہے ہیں حفاظ کو عالم قرآن بنائیں. پرائیویٹ سکولز ان کو قرآن عربی میں سمجھا دیں، اور اللہ کی توفیق سے یہ نظام ہو رہا ہے. اب میری ساری کی ساری باتوں کا آپ نے عملی طور پر آپ نے جائزہ اور امتحان اور رزلٹ آپ نے تیار کرنا، یہ ممکن ہے نہیں. لیکن میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا، یہ ایک شخص کی باتیں نہیں ہیں. اسی شہر میں ایک شخص تعلیم حاصل کرنے آیا تھا، سیالکوٹ سے آیا تھا، گھر سے بھاگ کے آیا تھا، اور بعد میں اللہ نے ان کو بابائے عربی کا، ابو العربیہ کا لقب دیا عربی زبان کی خاطر. یہ میرے والد محمد بشیر رحمہ اللہ، ان کی تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے. 1960 میں جب یہ انگلش سیکھتے ہیں، بی ایس انگلش کرتے ہیں اور ساتھ درس نظامی کرتے ہیں، تو ان کو احساس ہوا کہ انگلش اس وقت بھی آسان اور عربی اس وقت بھی، گرامر اور ترجمہ. انہوں نے اس وقت یہ تہیہ کیا تھا، اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں عربی کی آسانی کے لیے کام کروں گا. 1960 گزرے ہوئے پورے 55 سال بنتے ہیں آج سے، یہ 65 سال بنتے ہیں. جب 1980 میں وہ پاکستان ایمبیسی سعودی عرب میں تھے، ریاض میں جب بادشاہ کی ملاقات ہوتی تھی ضیاء الحق صاحب سے یا بھٹو صاحب سے، تو سعودی بادشاہ کے ساتھ کمرے میں ایٹمی پروگرام کے حوالے سے تیسرے یہ ہوتے تھے. جب وہ لکھنا ہوتا تھا نا کتنی رقم چاہیے، اس وقت یہ اٹھ کے کمرے سے آ جاتے تھے. یہ ٹرانسلیٹر تھے. ان کو سعودی پاکستان کی حکومت نے کہا آپ لینگویج کی وجہ سے یو این او میں جائیں، وہاں پہ ہم آپ کو پاکستان کا نمائندہ مقرر کریں گے. یہ اس دفتر سے اٹھے تھے، حرم شریف گئے تھے، وہاں پر جا کر اپنا استعفیٰ لکھا. کعبہ کی دیوار کے ساتھ کہتے میں بیٹھا، میں نے استعفیٰ لکھا کہ میں نے اللہ سے عہد کیا تھا قرآن اور عربی کی آسانی کے لیے کام کروں گا، نوکریوں میں زندگی چلی جائے گی. واپس آئے تھے 1980 میں، کام کرتے رہے. یہ قبر تک جب گئے تو ان کی 2 وصیتیں تھیں، مدارس سے جڑے رہنا، عربی کے لیے کام کرتے رہنا. اللہ نے ان کی اس کاوش کو قرآن سے نتھی کیا. یہ دوسری نسل آپ کے سامنے کھڑی ہے. دعا ہے کہ اللہ ہمیں ورثے میں یہی قرآن یہی عربی عطا فرمائے. اب آ جائیں عملی شکل پہ. میری ساری باتیں ایک طرف، فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے. کوئی شخص سر عام کھڑے ہو کر کبھی ایسا نہیں کرتا، اس لیے کہ میں کوئی ذات کی چیز دینے نہیں آیا، میں آپ کو رب کا کلام بتانے آیا تھا. وہ اتنا آسان ہے. آپ نے طے کرنا ہے کہ اگر میں اپنی فیکٹری میں، اپنی گلی محلے میں، اپنے حفظ کو اسٹوڈنٹ کو، اپنے بچوں کو میں خود اگر قرآن کو عربی میں سمجھوں، کیسے سمجھوں، تو یہ ممکن ہے یا نہیں. آپ میرے ساتھ سب وقتی طور پہ طالب علم بن جائیں گے، اور آپ کا پہلا سبق شروع ہونے لگا ہے. پہلا سبق شروع ہونے لگا ہے. بتائیے یہ سادہ سے الفاظ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، سوچ لیا آپ نے؟ میں جس لفظ کی طرف اشارہ کروں گا، ڈرنا نہیں ہے، ڈرنے والی بات ختم. قرآن کے حوالے سے بالکل اعتماد سے کہ رب کا کلام ہے، مجھے سمجھ آئے گا. بتائیں، آپ بتائیں گے القرآن کا مطلب کیا ہوگا؟ بولیں گے بلند آواز سے، القرآن، الکعبہ، الحرام، الجنہ، المومن، الصلح، اللباس، الخالق، الشیطان. یہ جو سکرین پر الفاظ نظر آ رہے ہیں، آپ سب میرے ساتھ طالب علم ہیں، جلدی سے ایک دوسرے کو اس کا مطلب بتائیں. کوئی بندہ رہے نا، ایک دوسرے کو بتائیں، ایک دوسرے کو مطلب بتائیں الفاظ کا. آپ بھی شروع کر دیں، آپس میں بات چیت کریں تاکہ جاگتے رہیں سارے جلدی سے. چلیے جلدی سے بتائیں کیا مطلب ہوگا الشیطان اور الباطل، التوبہ،
فیصلہ آبادیوں ذرا ثابت کرو کہ پڑھنے کا شوق ہے، اونچی آواز سے بتائیں۔ الوالد، الزکوٰۃ، الجزا، یہ الفاظ بتائیں۔ الخیر، السورہ، الحمد، یہ جو الفاظ ہیں یہ تو میں نے آپ کو اس کا ترجمہ نہیں بتایا، آپ دیکھتے ہی عربی میں سمجھ گئے تھے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے جو میں دکھا رہا تھا، یہ سیڑھی اللہ کی رحمت یہ ہے، اس نے قرآن نازل کیا، اس میں الفاظ رکھے، ان الفاظ کو عربی اور قرآن سے نکالا۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی اردو میں، پنجابی میں، پشتو میں، کشمیری میں، پٹھواری میں، دنیا کی 33 زبانوں میں ریسرچ کر چکا ہوں، وہ قرآن کے الفاظ وہاں پہ موجود ہیں۔ انما یسرناہ بلسانک، زبان کا آغاز الفاظ سے ہوتا ہے، وہ الفاظ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے ذہن میں اللہ نے ڈال دیے۔ یہاں سے ہمارا عربی میڈیم ہے، یہاں سے وہ سیڑھیاں، جس نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا وہ عربی میڈیم ہو جائے گا۔ یہ جو دو بچے بیٹھے ہیں، آپ جو دو بیٹیاں بیٹھی ہیں، بچے میرے سامنے یہاں پہ آ جاؤ، یہاں پہ آ جائیں۔ آپ حفظ کی بات کرتے ہیں، مدارس کی بات کرتے ہیں، یہ بچے جو ہیں، ان بچوں کو ہم نے قرآن سے، سارے بچے آ جائیں، جتنے بھی بیٹھے ہوئے یہاں پہ آ جائیں۔ آؤ بیٹی، یہ جلدی سے بتائیں، ادھر دیکھیں بورڈ پہ، بتاؤ کیا مطلب ہوگا اس لفظ کا؟ القرآن، الکعبہ، الحلال، الحرام۔ میں نے آپ کو یہ آسان الفاظ پڑھا دیے، آپ لوگ بھی تیار ہو جائیے گا۔ میرا سبق ان سیڑھیوں میں قرآن وہ نظام بناتا ہے، صرف 5 سیکنڈ کا ہوگا، 5 سیکنڈ کا سبق ہوگا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ نے اس قرآن کو کتنا آسان کیا ہے۔ 5 سیکنڈ میں نے رعایت کر کے کہا ہے، وہ 3 سیکنڈ کا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد مسلسل سمجھتے آپ جائیں گے۔ الکتاب والقلم، لال رنگ کی چیز کیا ہے؟ واو کا مطلب کیا ہے؟ میرا سبق ختم ہو چکا، میں لیکچر نہیں دوں گا۔ استاد کے بغیر کا مطلب یہ ہے کہ اب طالب علم تیری باری ہے، استاد نگرانی کرے گا۔ اب جو چھوٹی بچی کھڑی ہے، بتاؤ بیٹے، المشرق والمغرب کا مطلب کیا ہوگا؟ الجنہ والمغفرہ کیا ہوگا؟ جنت اور مغفرت، الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت۔ دنیا اور آخرت۔ یہ بتائیں، الدنیا، السماء والارض کا مطلب آپ بھی بولیں، بتائیں السماء والارض کیا ہوگا؟ العلم والجسم، گواہی دینا، فیصلہ باد والوں گواہ رہنا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی مثالیں ہیں، دیکھتے ہی آپ کی نگاہیں عربی میں سمجھ رہی ہیں، نہیں سمجھ رہی ہیں؟ ڈرتے کیوں ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ میں آپ کو اردو نہیں کہوں گا، بتائیں اس کا مطلب عربی میں سمجھ آ گیا؟ یہ واو یہاں پہ بادشاہ لفظ تھا، بادشاہ لفظ اس پورے نظام میں لال رنگ کا ہوگا، کالے رنگ کے الفاظ اس کے ماتحت پیچھے گزر چکے تھے۔ قرآن میں مسلسل سیڑھیوں کے اندر ماتحت الفاظ آتے ہیں۔ الحمد ماتحت ہے للہ کا، للہ ماتحت الرحمن الرحیم کا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ماتحت ہے ایاک ماتحت ہے نعبد کا۔ یہ قرآن کا وہ نظام ہے جس میں سیکنڈز کے اندر سبق ہے، اور 1 سیکنڈ کے بعد آپ قرآن کا یہ سارا حصہ سمجھ چکے ہیں۔ جلدی سے بتانا، الشر والخیر قرآن میں آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ المغفرہ والرحمہ۔ لیکن قرآن کو پڑھانا اسلامیات بڑا بور سبجیکٹ ہوتا ہے۔ خیرکم والو، قرآن کی ٹیچرز، تمہارا میتھڈ سب سے بہترین ہونا چاہیے، تمہاری شخصیت سب سے بہترین ہونی چاہیے۔ رب نے تمہیں بہترین کہا ہے نا، تو تمہاری کلاس سب سے بہترین ہونی چاہیے۔ تدریس، ٹیچنگ یہ نہیں ہے کہ پڑھا کے آ جاؤ، ٹیچنگ یہ ہے کہ طالب علم کے روح کے اندر سبق اتار دو، قرآن کو اس کی آنکھوں میں، زبان میں، آنکھ میں، ہاتھ میں پھیلا دو۔ قرآن کو اتنا دلچسپ بنا دیں کہ ہم قبر میں جا لیٹیں، لوگ ہمیں خود ہی دعائیں کرتے ہوں۔ اس کو دلچسپ کیسے بنانا ہے، اس کی جھلکی کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں اس سبق کو، ہم جو ٹیچر کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ خدا کے بندو، قرآن کو، عربی کو، اسلامیات کو سب سے دلچسپ بنا دو، بیسٹ میتھڈ ہو، سب سے بہترین ٹیچر وہ ہو، سب سے اچھا پیریڈ وہ اس کا لگے۔ ہم گیمز کرتے ہیں، آئے آپ کے ساتھ ایک کھیل کھیلتے ہیں۔ یہ الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اللہ، محمد، علیہ السلام، ترتیب سے پڑھوں گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں نے کوئی لفظ چھوڑ دیا، آپ نے مجھے ٹوک دینا ہے۔ یہ کلاس میں یہ ماحول ہوگا، کلاس میں میری ریسرچ نہیں ہوگی، کلاس میں ہوگا سکھاؤ، ہمیں قرآن سمجھنے والا بناؤ۔ وہ گیم میں اس لیے کرنے لگا ہوں کہ جو بھی جائے وہ اس طریقے سے سیکھے اور سکھائے۔ میں پڑھنے لگا ہوں، اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الاسلام، القرآن، الجنہ، الحلال۔ الرٹ رہنا ہے، قرآن کا معاملہ ہے، الرٹ رہنا ہے۔ ٹیچرز نے، اسٹوڈنٹس نے، تیار ہو جائیں۔ الحلال، الحرام، المومن، الکافر، الصلح۔ اچھا، میں کھڑا رہوں اور آپ سارے بیٹھے رہیں،
اب اگر میں ایسا لفظ بولوں گا جس میں نکتہ نہیں ہوگا تو نکتے کے بغیر چیز ہلکی ہوتی ہے، آپ کھڑے ہو جائیں گے سارے. اگر نکتہ ہوگا بیٹھے رہو گے. جو ہمارے بزرگ ہیں معذرت کے ساتھ آپ کو بھی ساتھ ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. اگر مولانا آپ نہیں ہیں، آپ علماء کرام نہیں ہیں، اگر میں ایسا لفظ بولوں گا جس میں نکتہ نہیں ہے کھڑے ہو جائیں گے ورنہ بیٹھے رہیں گے. القرآن، الکعبہ، الجنہ. دیکھا آج تو نکتوں میں بھی سوچنا شروع ہو گئے. آپ قرآن کا نکتہ بھی اہم ہے. الکعبہ، الحلال، الفساد، الحرام، الصلح. الصلح ان کو پکڑ لیجیے، کھڑا کریں ساتھ ساتھ. ہاں، اللباس، موسیٰ. چلیے جلدی سے اگر ایسا لفظ ایک دوسرے کو بتائیں. بیٹھ جائیے، شکریہ. جلدی سے وہ لفظ بتائیں جس میں سین آیا ہوا ہے. سین جو سیٹی مارتے ہیں نا، وہ لفظ بتائیں. سین والے الفاظ کون سے؟ جلدی سے بتائیں ایک دوسرے کو. جلدی 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 جلدی. ایک دوسرے کو بتانا ہے، ایک دوسرے کو مل جائے. شاباش. اچھا یہ دیکھیں، اس طرح کی 40 مشقیں ہیں. حافظ قرآن کو بنانے والوں اس کو بھی اچھی طریقے سے پڑھانا ہے. انگلش میڈیم میں ایسے ہے، آپ گلی محلے میں، گاؤں میں درخت کے نیچے کھڑے ہو کے ہم قرآن سمجھا سکتے ہیں. وہ ہماری تحریک الگ ہوگی کہ سارے امام گاؤں سے ہمارے پاس اسلام آباد آ جائیں، اسٹے کریں. فیصل آباد میں سینٹرز بن رہے ہیں. طریقہ جائیں، جا کے لوگوں کو، دیہاتیوں کو قرآن سے جوڑ دیں. اٹھو، اس قرآن کے انقلاب کو لے کے قرآن کے جملوں سے جوڑ دو، امت نہیں بن جائے گی. اب دیکھیے واو کا مطلب کیا پڑھا تھا آپ نے؟ جلدی سے اپنے ساتھی کو جو سلائیڈ یہاں پہ نظر آ رہی ہے سب کا مطلب آپ بتائیں گے. استاد آرام کریں گے، طالب علم خود کام کریں گے. یہ مطلب ہے استاد کے بغیر. دو ہو جائیں جلدی سے. جلدی سے ساروں کو مطلب آپ بتائیں گے دوسرے کو. جو آپس میں دو نہیں ہیں وہ کسی شیطان کو خوش کریں گے. دو ہو جائیں آپس میں جلدی سے. اب آپ میں سے 2 ساتھی ادھر آ لیں. کوئی بھی 2 آؤ، یہاں پہ ٹیسٹ ہوگا آپ کا. آؤ اخبار پڑھ لیتے ہیں نا. ادھر آئیں. آپ نے بڑے میوزک بچائیں گے. آج میں قرآن کریم آپ کو جو ادھر آ جائیں. نظر آ رہی ہے؟ اچھا سکرین چلتی رہے گی، آپ میرے پاس آئیں. آ جائیں. ہم چلیے اگلا سبق آ گئے. اخبار پڑھ لیتے ہیں نا. اخبار پڑھ لیتے ہو؟ دیکھو میں اگلا سبق اس بھائی کا آئے گا. ادھر دیکھیں. آ جائیں. بھائی بات یہ ہے کہ میرے گھر میں خادمہ آئے، میرا ڈرائیور ہو، ہم اس کو قرآن کیوں نہیں سمجھاتے؟ آپ امت تھی، وہ امت لوگ پوچھتے تھے نا، میں نے گھنٹہ گھر جانا ہے یہاں سے، وہ کہتے تھے سورہ بقرہ پڑھتا جا، گھنٹہ گھر آ جائے گا. ہمارے فاصلے قرآن میں تھے. ناراض ہوتا تھا باس، آقا. ملازم کہتے تھے والکاظمین الغیظ. قرآن کا لفظ سنا دیتے تھے کہ غصے کو پی جانے والے بس کریں. والعافین عن الناس. ہم یہ امت تھے لوگوں. ہم عروج میں جب کہتے ہیں ہم قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، ذلت میں گئے، تو ہم قرآن ہمارا استعارہ تھا، قرآن ہمارا تکیہ کلام تھا، قرآن ہمارا معاملہ تھا. ہم ڈیلنگ کرتے تھے، رشتے نبھاتے تھے. قرآن میں جب وہ جو امت کہ وہ لوگ جب میاں بیوی کی ناراضگی ہوتی تھی نا، وہ بیوی کہتی تھی معاف کر دے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. شوہر سے کہتی تھی کہ تم نے وہ آیت نہیں سنی کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تم مجھے معاف کرو، اللہ تجھے معاف کرے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. آپ کے ہم مسجد رحمت العالمین میں جب آتی ہیں نا طلاق نہ دینا، مسجد آ جانا، طلاق نہ لینا، مسجد آ جانا، جو جوڑے آتے ہیں ان کو ایک آیت سناتے ہیں کہ بھائی تیری بیوی ہے، تیری بچوں کی ماں ہے، تو اس کو معاف کر. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. تیرے سامنے قرآن کا یہ جملہ ہے، اس کا مجھے جواب دے دے، میں اس بیوی کو میں گناہ گار میں ثابت کر دوں گا، لیکن بتا آج تو معاف اس کو کر دے، اللہ تجھے معاف کر دے. یقین مانے ہم نے 6 مہینے میں 36 طلاقیں روکی تھی. آپ سامنے دیکھیں. ان الکتاب کا میں ایک سبق آپ کو دے رہا ہوں. ان کا مطلب ہے بے شک. ٹھیک، تو بتاؤ ان الکتاب کا مطلب کیا ہو گیا؟ بے شک کتاب. نیچے ان الانسان کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک انسان. یہ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا نا. اس کا مطلب بتاؤ. ان الموت کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک موت. بے شک موت. ان القوم، بے شک قوم. بے شک قوم. اور ان العزہ، بے شک عزت. عزت. ان الباطل، اس کو میں نے یہ نہیں کہا حروف ہے، مشبہ ہے بالفعل ہے. ان و اخواتها ہے، وہ سب ہمارے ہیں.
لوگوں قرآن سمجھنے کے لیے وہ ترتیب سے زیادہ ایک آسان ترتیب موجود ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے سٹیج پر اس فیلڈ کا بندہ نہیں ہے, باہر سے کسی ڈرائیور کو لے آئیں جس نے میری بات نہ سنی ہو. میں یہ بار بار اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں, جس کتاب میں عربی زبان میں اتنی خوبصورتی اور آسانی ہے, ہمارے عوام اس کو عربی میں سمجھ سکتے ہیں. کسی کو 10 سٹیجز نہیں کر سکا, 5 کروا دو, 3 کروا دو, 1 کروا دو, 10% جوڑ دو. اگر ایک حرف پڑھنے کا ثواب ہے تو بتائیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا ثواب کتنا ہوگا. یہ آپ کے سامنے اب مجھے بتائیں, ان ابراہیم و اسماعیل, سچ بتائیں آپ کی نگاہوں کو عربی میں سمجھ آ گیا ہے؟ میں ٹرانسلیشن کیوں کرواؤں؟ فہم قرآن کی تعریف امت کے علماء کو طے کرنی ہوگی, بنیادی تعریف, اس کی انتہا کوئی نہیں ہے. فہم قرآن کی بنیادی تعریف یہ ہے کہ نگاہیں آیت کے ساتھ ملیں اور اللہ کا پیغام سمجھ آ جائے. اس کی گہرائیاں ہیں وہ علماء سے سمجھ آئیں گی. وہ کہے گا کہ میں استاذ محترم یہ جملہ سمجھ گیا, مجھے اور بتائیں. استاذ محترم نقطہ بتائیں گے تو مزہ آئے گا کہ وہ بنیادی مفہوم سمجھتا ہے. ہمارے ہاں اتنے عظیم جلیل القدر آپ کے شہر کے اندر خدا کی قسم ایسے علماء ہیں کہ جن کے پاس اتنا علم ہے, عالم عرب میں ہمیں ان کے متبادل ان کی جیسے علماء نہیں ملتے. لیکن ہمارے عوام کے پاس وہ علم کی بنیادیں نہیں ہیں کہ ان علماء کو سمجھیں. عوام کو, مقتدیوں کو, انگلش میڈیم کو, اپنے حفظ کے مدارس کو, ثانوی عامہ والوں کو رٹا لگوانے کی بجائے قرآن کے سسٹم میں سے گزار دیں. وہ علماء کی دقیق باتوں کو لطف کے ساتھ سمجھنا شروع ہو جائیں گے. یہ جلدی سے بتائیے گا کیا مطلب ہوگا ان الصفا والمروہ, ان یاجوج و ماجوج. میں آپ کو دوسری, تیسری سے چوتھی سٹیج پہ جا کے بتانے لگا ہوں. عربی زبان میں پہلی دفعہ چوتھی سٹیج پہ جا کے ضمیر آئے گی ایک ضمیر, 14 ضمیریں نہیں. ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہن, انت, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انا, نحن. یہ فطری طریقہ نہیں ہے ہمارا. رسوخ فی العلم کے لیے ضروری ہے, اس کی اہمیت ہے, اس کا انکار نہیں ہے. لیکن عوام کے ساتھ ثانویہ عامہ یا حفظ کے بچے یا انگلش میڈیم, یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. عربی زبان والوں کو مان لینا چاہیے. ایک آسان طریقہ موجود ہے, میں نے صرف بتانا ہے کہ ہی از. انگلش میں جیسے تھا ہی از, یو آر, آئی ایم, دے آر. اس میں سے ایک میں نے بتایا ہوا کا مطلب ہے وہ رسول ہے, ہوا رسول. بیٹے آپ مجھے جلدی سے بتانا کیا مطلب ہوگا ہوا رب. وہ رب ہے, یہ پورا جملہ بن گیا. بتاؤ کیا مطلب ہوگا ہوا شفا. وہ شفا ہے. آپ ایک دوسرے کو بتائیں قرآن میں آیا ہو ہوا شر, کیا مطلب ہوگا. ہوا قرآن میں آیا ہو ہوا خیر, کیا مطلب ہوگا. وہ خیر. قرآن میں آیا ہو ہوا شاعر, کیا مطلب ہوگا. اور اب گواہی دینا مطلب نہ بولنا. آپ کے سامنے جب یہ آیت آئے گی, قرآن کا جملہ آئے گا, چوتھے مرلے کا ہے, اس کا کوڈ ہے 411. چوتھے مرلے میں بادشاہ لفظ ہوا ہوگا, 11 نیچے اللہ نے بنیاد رکھی ہوتی ہے. ہر مرلے میں جو چیز سمجھ آئے گی اوپر والی چیز کی اس کی بنیادیں نیچے ہوتی ہیں. یہ جملہ عربی میں سمجھ آیا ہے؟ بتائیے کیا مطلب ہے اس کا. میں آپ کو ترجمہ, تفسیر, وہ سب اہم ہیں. آپ کو اسلام آباد سے بتانے آیا تھا, آپ قرآن عربی میں سمجھ سکتے ہیں. عملی طور پہ میری ریسرچ کو بھول جانا. اس ریسرچ کے لیے ہم باقاعدہ برین تیار کر رہے ہیں, قرآنک انجینئر. اس سارے کے سارے میں درمیان میں ستون کیوں نہیں ہے؟ انجینئرنگ کا شاہکار ہے. اس کی چھت, اس کا سریا, اس کی موٹائی, اس کا فرش, اس کی روشنی, اس کی ساؤنڈ سسٹم, اس کے سامنے, اس کے پیچھے انجینئرنگ ہے. ان سب چیزوں سے بڑی میکینیکل سول انجینئرنگ قرآن کے الفاظ میں ہے. میں آپ کو قرآن کے الفاظ میں جو انجینئرنگ ہے, اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے, قرآن محمد نے نہیں بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. اس انجینئرنگ سے وہ ثبوت نکل رہے ہیں کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے. اگر انسان کا کلام ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ کے باتوں میں بھی اسی طرح کی اکائیاں ملتی جو قرآن میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملوں میں اکائیاں اس طرح کام نہیں کر رہی جس طرح قرآن میں کام کرتی ہیں. خالصتاً کافر لنگوسٹک کے ماہرین اس فارمولے کو جب حدیث میں امپلیمنٹ کریں گے تو جو بادشاہ لفظ حدیث میں نکلیں گے, بادشاہ لفظ وہاں پہ اس طرح نہیں ہوتے.
یہ آپ کیا، میں نے کہا تھا میں کتاب نہیں بتانے آیا، 22 سال کی اللہ کی توفیق سے اور 50 سال پہلے جو والد نے محنت کی تھی اور ان کے اساتذہ نے کی تھی، وہ اس کا اجر اللہ نے کس طرح قرآن سے جوڑا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے آیا ہوں۔ اور یہاں پہ سنیے گا اساتذہ کرام، پہلی دفعہ عربی زبان میں جب فعل آئے گا، ایک فعل، اس پورے نظام میں، اس پورے نظام میں یہاں تک کوئی فعل نہیں ہے، سورہ فاتحہ میں فعل نہیں ہے، سورہ بقرہ کے آغاز میں فعل نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ڈاکٹر عدیل کی پریزنٹیشن میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، خود ذالک الکتاب کا فارمولہ ہے، ذالک الکتاب کہتی ہے 1، لا ریب 2، فیہ 4، ھدی للمتقین 5، پھر جا کے آتا ہے یؤمنون۔ وہ 12 مقامات ہیں جو قرآن سے مجھے مل چکے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کا فارمولہ ہے، اس میں فعل نہیں ہے۔ اور پہلی دفعہ عربی زبان کا فعل وہ پڑھے گا چھٹے مرحلے پہ، اور اس چھٹے مرحلے میں جب ایک فعل پڑھے گا، یہ بادشاہ فعل ہے، یعلم، کالے رنگ کے الفاظ اس سے جڑے ہوں گے، پہلے یہ چھوٹے جملے سمجھے گا اور پھر قرآن کی یہ سب لمبی آیتیں سمجھے گا۔ عربی زبان میں اس میں آپ کو ایک فعل حال پریزنٹ ٹینس آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا ایک صیغہ، ایک صیغہ آئے گا، ایک صیغہ آئے گا، پچھلے 1 2 3 4 5 سے ملے گا، اللہ اس کو پختہ کرواتے ہیں۔ دوسرا صیغہ آئے گا، 1 2 3 4 5 سے ملے گا، وہ پختہ ہو جائے گا۔ تیسرا صیغہ آئے گا، 1 2 3 4 5 سے ملے گا، سینکڑوں آیتیں بنتی جائیں گی۔ اور قرآن کے جو 14 صیغے ہیں عربی کے وہ اہم ہیں، لیکن قرآن کے 6 مضارع کے، 6 ماضی کے 2 امر کے صیغوں سے قرآن کا 90 سے 95% بن جائے گا، اس کو باقی کی صیغوں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ یہ ایک صیغہ آئے گا ماضی کا، ایک، اقامو، انزلو، اور قرآن کی آیتوں کے انبار ہیں۔ جب ہم یہ سبق بناتے ہیں، ہمیں ایک ایک سبق بنانے میں کئی مہینے لگتے تھے، جب وہ چیزیں جمع ہوتی ہیں فعلاً ہم اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے نکل کے ایک دور وادی میں چلے جاتے ہیں۔ رات کے 2-3 بجے ایک خاموشی کے اندر ایک نغمہ ہوتا ہے قرآن کا، اس کے اندر وہ الفاظ جڑتے ہیں، آیات کا نازل ہونا، اللہ کا وہ کلام سمجھ آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لے کے آتے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کو پسینہ کیوں آتا تھا، اس کے اندر اتنے شاندار لسانی انسان دریافت کر چکا ہے۔ وہ راز ہیں کہ ایک فعل امر آئے گا، اعلمو، ایک فعل امر، یہ ساری آیتیں اس کو سمجھ آئیں گی، عربی میں آئیں گی۔ کالے رنگ کے الفاظ پیچھے گزر چکے ہیں، کالے رنگ کے الفاظ اعلمو کا فعل امر کا ماتحت ہیں۔ یہ جو نظام ہے، میری بات کا پھر خلاصہ ایک اور طریقے سے سمجھیں، ہم زیرو ہیں، ہمیں کچھ نہیں سمجھ آتا۔ یہ 5 آیتیں دم ہیں، اس کو لائٹ نظر نہیں آ رہی، ہمیں قرآن نہیں سمجھ آتا۔ اس سسٹم میں جب وہ پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھے گا، آپ کے پاس چھوٹی سکرین ہے، مجھے کسی ٹاور کے اوپر 6200 آیتوں کے لیے بڑی سکرین اللہ تعالیٰ لگا کے انشاءاللہ وقت آئے گا مل جائے، 6000 اکٹھی آیتیں سکرین پہ نظر آئیں، ان میں سے جب 1 2 3 4 5 کی سیڑھیاں چڑھیں گے، رزلٹ وہیں آئیں گے ہر آیت پہ جو یہاں پہ آئیں گے، 1 کے بعد یہ، 2 3 4 5 6 7 8، 8ویں کے بعد ساری کی ساری آیتیں کلیئر ہو چکی ہوں گی، 95% آیتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ عربی زبان کی موجودہ گرامر کے 10 قواعد کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، 10 قواعد کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن آگے جانے کے لیے ان قواعد کو بھی وہ حلوہ، کھیر اور پیزا سمجھ کے پڑھتا جائے گا۔ وہ گرامر کا انکار کا مطلب اس سے بغاوت نہیں ہے، اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، اس کی فطرت کو ڈھونڈنا ہے۔ یہ جو ایک اور طریقے سے سمجھ لیں، آج کل آپ کو مثال اس لیے سمجھ آئے گی کہ پاکستان فضائیہ نے جو کام کیا ہے، اللہ نے کروایا ہے، جہاز آپ کو بڑے اچھی طرح سمجھ آئے ہیں۔ قرآن کے جملے 10 قسم کے جو ہیں وہ ایک قسم کے جہازوں کی طرح ہیں۔ مجھے پتہ ہے وقت کا، لیکن اس وقت جو فیصل آباد والے ہیں ان کو بات پوری کر کے جانی ہے۔ یہ جو قرآن کے جملے ہیں، کچھ جملے پہلی سٹیج پہ سمجھ آئیں گے، یہ جہازوں کی طرح ہیں، گلدستے میں سجے پھولوں کی طرح ہیں، کچھ دوسری میں سمجھ آئیں گے، تیسری میں سمجھ آئیں گے، چوتھی میں سمجھ آئیں گے، 5ویں میں سمجھ آئیں گے، کچھ چھٹے میں آئیں گے۔ لیکن چھٹے میں جا کے ایک حیران کن نظام شروع ہو جاتا ہے کہ چھٹے مرحلے میں جا کے جو پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں مرحلے میں جملے سمجھ آئے تھے، وہ جہاز جیسے مختلف ایئر بیس سے اڑتے ہیں، آسمان پہ جا کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، فارمیشن بنا لیتے ہیں، وہ قرآن کی آیتیں بن جائیں گی۔ اور یہ وہ آیتیں آپ کے سامنے ہیں
جو چھٹے مرحلے میں جب جائیں گے یا 7ویں میں، اس کے ہر جملے پہ لکھا ہوگا کہ چھوٹا مرحلہ کون سا تھا۔ جس طرح باغ میں جائیں اور وہاں سے پھول توڑتے لائیں، اسی طرح گلدستہ بنا لیں، قرآن کا یہ نظام ہے۔ اور پھر تیاری کر لیں، ایک صیغہ پڑھانے کے بعد جب یہ آیتیں سمجھ آئیں گی، اہل علم جانتے انزلنا صیغہ متکلم نظر آ رہا ہے، جب وہ ساری آیتیں سمجھ جائے گا، گواہ رہنا آپ نے اسلامیات پڑھی ہوگی اردو میں یا انگلش میں، وہ بچہ اردو اور انگلش کو چھوڑ کر اسلامیات قرآنی ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ آیتیں جب اس نے سمجھی تھیں اس کو یہ موضوع سمجھ آ گیا۔ 7ویں مرحلے میں قرآن کے موضوع سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے، ہر صفحے پر یہ آیتیں مل کر موضوعات بنا دیتے ہیں۔ یہ ایک ایک سبق میں قرآن کی یہ لمبی لمبی آیات ہوں گی اور یہ کئی صفحات ہوں گے۔ میرا اور آپ کا مسئلہ اور دکھ یہ ہے، بایو کیمسٹری فزکس کو تو آپ نے بچوں کو انگلش میں سمجھا لیا، قرآن کی دفعہ میرے اور آپ کے بچوں اور ہمارے نظام تعلیم پہ کراس ہے۔ آج ہم وہ ختم کرنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ میرا دکھ یہ ہے، مساجد میں نماز پڑھانے والے بہت سے امام بھی قرآن نہیں سمجھتے، وہ ہمارا فخر ہیں، کوئی جملہ ان کی تنقیص میں نہیں، لیکن ہم وہ نظام لے آئے ہیں کہ امام حضرات کو اسپانسرشپ ملے گی، فری کتابیں ملیں گی، ہمارے اللہ والے ان لوگوں کو اسکالرشپ دیں گے، ہم ہر عالمی امام کو قرآن سمجھنے والا بنا دیں گے۔ اساتذہ اور پرنسپل بھی قرآن نہیں سمجھتے، پڑھے لکھے افراد قرآن نہیں سمجھتے، حفظ کا شرف رکھنے والے قرآن نہیں سمجھتے۔ میرا دکھ یہ تھا، قرآن ان سے اجنبی ہے، وہ قرآن سے اجنبی ہیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ نظام بن چکا۔ قرآن کی آسانی کا راز ان 10 ڈبوں میں ہے۔ یہ نشستیں میری آئندہ انشاءاللہ درجنوں کی تعداد میں، وہ قرآن کی امانتیں وہ بکھرتی رہیں گی۔ قرآن کے پیچھے ایک نظام ہے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ۔ اللہ نے جو بتایا ہے، قرآن میں 10 قسم کے بلاکس ہیں، ان کو ہم نے QLB کا نام دیا ہے، قرآنک لنگول بلاکس۔ اس کے ذریعے یہ جو آپ کے سامنے بلاکس ہیں یہ اصل میں آیتیں ہیں۔ یہ ریسرچ کی میں بات میں پھر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مجھے وہ درخت بتائیں جس کے نیچے بیٹھ کر لوگوں کو قرآن سمجھانا ہے، وہ انگلش میڈیم سکول بتائیں جو قرآن سمجھنا چاہتا ہے، وہ حفظ کا مدرسہ بتائیں جو قرآن میں حافظ قرآن سے عالم قرآن بتانا چاہتا ہے۔ آج کی نشست میں میرا اللہ سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ 2 سے 3 سال کے اندر میں فیصلہ آباد کے ہر حافظ قرآن کو اور پھر پاکستان کے ہر حافظ قرآن کو عالم قرآن انشاءاللہ بنا دوں گا۔ جو آپ میں ساتھ آنا چاہتا ہے وہ مل جائے، جو انگلش میڈیم ہے، اردو میڈیم ہے، HEC ہے، بیوروکریسی ہے، پرائم منسٹر ہے، کوئی بھی ہے، یہ نظام میں اللہ کی توفیق سے امت بن جائیں، قرآن کے جملے سے جوڑ دیں۔ قرآن کا جملہ ہی ہمارے لیے ہدا ہے، رحمت ہے، شفا ہے، شفاء لما فی الصدور ہے، ہمارے سوالوں کا جواب ہے۔ جو ان جملے سے جڑ جائے گا، سوچیں یہ بحث ہی مر جائے گی کس کا ترجمہ پڑھوں، کس فرقے کا پڑھوں۔ HEC میں جب اجلاس ہوا 250 VCs اور انہوں نے کہا آپ نے ہمارا کام آسان کر دیا۔ جب بھی زندگی میں وزارت تعلیم میں اجلاس ہوا، بحث ہوتی تھی کس کا ترجمہ پڑھائیں اور پھر اجلاس ختم نہیں ہوتا تھا۔ قرآن عربی میں سمجھا دیں، قرآن کے جملے سے جوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ نظام ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کی تفصیلات بہت سی ہیں، اثرات بہت سے ہوں گے، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 13 سال کی ہے، مومل کی اگر آپ ویڈیو چلا سکیں، وہ 30 دنوں کے اندر اس کے 5 مرحلے مکمل کر چکا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہاں پہ موجود ہر شخص کے لیے اے اللہ قرآن کو اس کے دلوں کی بہار بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کے مریضوں کے لیے شفا بنا، ہم سب کے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری مشکلات کو اے اللہ دور فرما دے۔ یہ ہاتھ ہم خالی ہاتھ اٹھا کے اے رب کریم اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی وبالصلاۃ وبالسلام علی النبی الحبیب المصطفیٰ۔ اے اللہ یہ ہاتھ خالی ہم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی دولت سے مالا مال کر دے، ہمیں قرآن کو سمجھنے والا بنا دے، قرآن کو سمجھانے والا بنا دے اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے اور اس عمل کو قبول فرما۔ ہمارے تمام اساتذہ کو، علماء کو، حفظ والوں کو، ناظرہ و تجوید کو جو ہمیں پڑھاتے تھے نہ جانے کہاں چلے گئے، اے اللہ ان کے ہر حرف کے بدلے اے اللہ ان کے درجات کو جنت میں اے اللہ بلند مقام عطا فرما۔ رب کریم ہم سب کو قرآن کی امت بنا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے، قرآن اور حدیث کا فہم نصیب فرما دے، اور اے اللہ ہم سب سے اتنی قرآن کی خدمت لے لے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ اہلین من الناس، کچھ لوگ اللہ کے گھر والے ہیں۔ کہا گیا کون اللہ کے گھر والے ہیں؟ کہا گیا وہ قرآن والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی
خیرکم من تعلم القرآن اور اپنے گھر والوں میں شامل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ محترم آپ کا. ایک خوبصورت جملہ میں اس کی تذکیر کیے دیتا ہوں کہ آنکھ قرآنی جملے پر پڑے اور ذہن اس کا ادراک کرے. بہت خوبصورت بات کہ گہرائی تو استاد ہی دیں گے. پھر تو عوام الناس کے لیے اتنا کر دینا کہ آنکھ قرآنی جملے پر پڑے اور اس کی شعور کی سطح بلند ہو. اس کا ایک مظاہرہ دیکھ لیتے ہیں جس کا ذکر ابھی انہوں نے کیا. ایک طالب علم، ایک اجمی طالب علم جو عربی نہیں ہے، وہ صرف 30 کلاسز لے چکا ہے 20-20 منٹ کی، یعنی کل 600 منٹ اس نے معلم القرآن نظام کے تحت پڑھے ہیں. یہ گرامر کا ایک بھی رول نہیں جانتا، اس کو گرامر نہیں بتائی گئی، اس کو ترجمہ نہیں پڑھایا گیا، بلکہ قرآن کریم کے آسانی کا یہ شاندار نظام اس کو عربی زبان میں ہی قرآن کے جملوں اور آیات کو سمجھنے کے قابل بنا رہا ہے. اور آج اس کا سرپرائز ٹیسٹ ہے. اس کو نہیں پتا کہ کون سی آیت اس کے سامنے آنی ہے. جو آیات، وہ جملے جو قرآن کریم کے فعل سے خالی ہیں، وہ اس کے سامنے آئیں گے اور فیصلہ آپ کریں گے کہ یہ طالب علم کس حد تک صحیح مطلب بتا رہا ہے. موبائل آپ کے سامنے بہت سی آیات ہیں، ان میں سے آپ اس آیت کا مطلب بتائیں. ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب. بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے ہر پلٹنے والے بندے کے لیے. موبائل مزید آیات آپ کے سامنے چارٹ پر ہیں، بتائیں. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور مغفرت اللہ سے ہے اور رضامندی. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل. اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ ان کے لیے ان کے اوپر سے سائے ہیں آگ سے اور ان کے نیچے سے بھی سائے ہیں. حجتہم داحضۃ عند ربہم 49. اس کا مطلب بتاؤ. ان کی دلیل ناکام ہے ان کے رب کے پاس اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. یہ گرامر کا ایک بھی رول نہیں جانتا، اس کو گرامر نہیں بتائی گئی، اس کو ترجمہ نہیں پڑھایا گیا، بلکہ قرآن کریم کے آسانی کا یہ شاندار نظام اس کو عربی زبان میں ہی قرآن کے جملوں اور آیات کو سمجھنے کے قابل بنا رہا ہے. آج کی نشست بڑی خاص. جزاک اللہ جی. آپ سب لوگوں نے اس کو دیکھا، سمجھا. میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ فیصل آباد شہر کے اندر 10 مقامات ایسے ڈیسائیڈ کیے گئے ہیں کہ جن میں ان کی تربیت دینے کے لیے، ماسٹر ٹرینرز تیار کرنے کے لیے، پوری ٹریننگ کے ماڈیول کو اورینٹیشنز دینے کے لیے ہیں. وہ انشاءاللہ اناؤنس کر دیتے ہیں. لیکن اناؤنس کرنے سے پہلے جن لوگوں کی بھی دلچسپی بنے کہ ان سینٹرز میں خود آنا ہے، اپنے ٹیچرز کو بھیجنا ہے یا اپنے بچوں میں سے کسی کو بھیجنا ہے، وہاں رجسٹریشن ڈیسک پر جو ہے وہ ان کو ہمیں آپ لکھوا دیں گے، ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. وہ سکولز بھی یا وہ مدارس بھی کہ جو تعلیمی اس والے میں کوئی اپنے ہاں ایک اس کا ابتدائی تعارفی سیشن کروانا چاہتے ہیں، وہ بھی لازمی طور پہ وہاں پہ رجسٹریشن ڈیسک میں اپنا مکمل کروا دیں گے. تعارف لکھوا دیں گے تو ہم انشاءاللہ ہماری ٹیم یہاں پر پہنچ کر وہ مکمل کر دے گی. ایک چھوٹے سے آپ کو نوٹ ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے، وہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس کار خیر میں اس طرح حصہ لینا چاہتے ہیں کہ کوئی ایک طالب علم بھی، ہم اس طالب علم کو حفظ اور قرآن کرنے والے طالب علم کو اس پورے پروسیس سے گزار دیں. اس کی جو مدت ہوگی، جو بھی ہوگی، اس کا کھانا پینا ہمارے ذمہ ہوگا اور وہ بچہ جو ہے وہ ایک بک سیٹ کے ساتھ ہمارے پاس رہے گا. تو ہم اس کو 11,500 ڈونیشن پر ایک بچے کی اسپانسرشپ کروا کر ہم اس کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنانے کا اہتمام کر دیں گے. یہ بات ہو رہی ہے اسلام آباد کی. میں آپ میں سے کسی ایک مسجد کو کوئی اگر سپانسر کرنا چاہتا ہے تو اس مسجد کے اندر ہم 12 قرآن کے یہ مکمل سیٹ جو ہیں وہ وہاں پر ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. کوئی 12 بندے چن لیں گے کہ ان کو اس پورے پروسیس سے گزار دیا جائے، تسلسل قائم رکھا جائے. اور اس کی ڈونیشن کی اماؤنٹ بھی اس فارم پر لکھی ہوئی ہے، آپ اس پہ کلک کرنا چاہیں ہمیں خوشی ہوگی. آپ کوئی مدرسہ سپانسر کرنا چاہتے ہیں تب بھی، یا کوئی ایک سکول بھی کرنا چاہتے ہیں تب بھی، یا جو ہے وہ آپ کوئی ایک قرآن کی اس تعلیم کو منتقل کرنے والا معلم کرنا چاہتے ہیں سپانسر، تو بھی آپ کے پاس فارم موجود ہے. اس فارم پر آپ جو ہے وہ اپنی دلچسپی کا ایریا ضرور چنیں، آپ اس صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں، آپ اس ایک تحریک کا جو ہے وہ ضرور کوئی حصہ ڈالنا چاہیں تو یہ اس کے لیے اہتمام کیا گیا ہے. وہ تمام کے تمام لوگ
جو ذاتی طور پر اس کو پڑھنا چاہتے ہیں وہاں ایک ڈیسک موجود ہے جس پر یہ مکمل سیٹ بھی موجود ہیں. آپ جاتے ہوئے اس کو خود لے کے جانا چاہتے ہیں, آپ کسی سے تحفہ وصول کرنا چاہتے ہیں, اس کا بھی اہتمام موجود ہے. تو آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہاں پر ضرور متعارف کروا لیجئے گا. بہت شکریہ, آپ آج کے اس پروگرام کا حصہ ہیں. میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے یہ کہوں گا کہ آپ کا یہ فارم پروسیس جب مکمل ہو جائے تو دانے حال میں جو ہے وہ آپ کے لیے کھانے کا اہتمام ہے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ آج کی اس تقریب میں اپنے اہل کے ساتھ یہاں موجود ہیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں. آپ سب بھائیوں کا بھی شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور فیصل آباد کے اس بڑے پورے مختلف قسم کے علاقوں سے اکٹھے ہو کر اس قدر دور ذرا آج سارے جمع ہیں. کچھ کہنا چاہیں گے؟ جزاک اللہ. دعا سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ تمام احباب یہ فارم ضرور فل کر کے جائیں, اور ہماری جو والنٹیئر ٹیم یہاں پر گھوم رہی ہے آپ اس میں سے کسی کو بھی یہ فارم جمع کروا سکتے ہیں. اپنے تعلیمی ادارے میں, اپنے علاقے میں کسی بھی جگہ آپ ٹریننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس نصاب کی, تو آپ آخری ڈیسک کے اوپر پڑا ہوا فارم فل کر سکتے ہیں. ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی. آپ ہمیں اپنی جگہ پر بلانا چاہیں تو وہاں آ جائیں گے, اور آپ کے اساتذہ کو کسی سینٹر میں بلانا چاہیں تو ہم آپ سے رابطہ کریں گے. اس لیے تعلیمی ادارے رجسٹر کروانا چاہیں تو وہ بھی آپ فارم فل کر دیں, خود سیکھنا چاہیں تو بھی فارم فل کر دیں. البتہ یہ جو ڈونیشن کے لیے آپ کو یہ فارم دیا ہے, اس پہ اگر فوری طور پر آپ ڈونیشن دینا چاہیں, اسپانسر کرنا چاہیں اس پورے پروجیکٹ کو, تو اینڈ پر ایک باکس پڑا ہوا ہے, اس میں آپ اپنی اسپانسرشپ یا ڈونیشن جمع کروا سکتے ہیں. مستقل اس نظام کا حصہ بننا چاہیں تو بھی آپ ماہانہ, ششماہی اور سالانہ بنیادوں پر ہم سے وعدہ کر سکتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ہر نوجوان اور ہر بچے تک یہ تعلیم پہنچ سکے. جب تک آپ فارم فل کر رہے ہیں اور کھانے کی تیاری جاری ہے, انشاءاللہ 5 سے 7 منٹ میں کھانا تیار ہو جائے گا تو ہم آپ کو یہاں سے اس کا اعلان کریں گے. میں دعا کے لیے محترم ہمارے استاد محترم حافظ مسعود عالم صاحب تشریف فرما ہیں, میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور دعا سے اس بابرکت محفل کا اختتام کریں. اور آپ اپنا یہ فارم یا ہمارے والنٹیئرز کو جمع کروا سکتے ہیں یا آخر پر ڈیسک پر جمع کروا سکتے ہیں. محترم حافظ مسعود عالم صاحب سے ملتمس. آج کی اس بابرکت تقریب میں بھی آپ اپنے کچھ حصہ ڈالنا چاہیں, ہمارے ان دوستوں کے ساتھ شامل ہونا چاہیں جنہوں نے اس کے انتظامات میں حصہ لیا ہے, تو بھی ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على وجه يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا حجة وإماما واجعله لنا هدى ورحمة واجعله لنا هدى ورحمة واجعله لنا حجة وإماما. اللهم اجعله لنا شافعا مشفعا. اللهم اجعله لنا شافعا مشفعا. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحین. اے اللہ، اے رب کریم، اے قرآن اتارنے والے رحمان و رحیم مالک، اس قرآن کو ہماری زندگی کا دستور بنا دے، ہماری زندگی کا لائحہ عمل بنا دے. اے اللہ، اس قرآن کی برکات اور اس کی اسرار و رموز سے ہمیں آشنا فرما دے. اللہ اسے ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. اے اللہ، اسے ہماری زندگیوں کا نور بنا دے. اس کے ساتھ ہمارے ظاہر و باطن کو روشن فرما دے. اللہ اس کو ایسا نور بنا دے کہ ہماری زندگی میں بھی ہمارا رہنما ہو، ہماری قبروں میں بھی ہمارے لیے روشنی کا باعث ہو، اور محشر میں بھی ہمارے لیے نور ہو کہ ہم جنت کے راستوں کو پہچان سکیں. اے اللہ، تو نور ہے. اللہ قرآن کے نور سے ہمیں منور فرما دے. تو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سراج منیر بنایا ہے. اللہ قرآن مجید کو پوری دنیا کے اندر اس کے نور کو پھیلانے کے اس سلسلے کو معلم القرآن کے مؤلف اور ان کے معاونین اور ان کے والد ماجد، یا اللہ ان سب کو اس کے لیے قبول فرما لے اور ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ، یہ تیرے قرآن کے خادم ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما. اللہم اہدہم وسددہم، اللہ ان کی رہنمائی فرما، ان کو توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ان کا مددگار بن جا. اور ہم سب کو یا اللہ ان کے ساتھ ملا دے، معاون اور مددگار، اور ان کے لیے دعا کرنے والے اور اس مشن کے کارکن بنا دے، اور اس کے راستے میں ہمیں قبول فرما لے. اللہم انا بک و الیک لا تجعلنا بدعائک اشقیا وکن بنا رؤوفا رحیما. یا اللہ، یہاں جو حضرات اور خواتین اس اجتماع کے اندر شریک ہیں، یا پورے ملک کے اندر جو لوگ بھی اس سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم سب کو اپنے بندوں میں شامل فرما لے، مخلص بندوں میں شامل فرما لے، اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں میں شامل فرما لے. یا اللہ، قرآن کے انوار سے، قرآن کے معارف سے، قرآن کے اسرار سے ہمیں نواز دے، اور اس کا ہمیں آشنا بنا دے، اور اس کی اوپر عمل کرنے والے اور اس کے مطابق زندگیاں گزارنے والے بنا دے. اللہ ہماری زندگی قرآنی زندگی بنا دے. اللہ ہماری قرآنی زندگی بنا دے. اس قرآن کو ہمارے لیے حیات نو کا ذریعہ بنا دے. یہ قرآن نئی زندگی دیتا ہے. یہ قرآن انسان کو نئی قوتیں دیتا ہے. یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کی زندگی بھی اور ہو جاتی ہے، اور اس کی صلاحیتیں بہت بھرپور ہو جاتی ہیں. اور یا اللہ، اس کی ایسی بصیرت عمل پہ، اس کی ایسی بصیرت فعال ہو جاتی ہے کہ اسے یہ حقائق آنکھوں کے ساتھ، دل کی آنکھوں کے ساتھ نظر آنے لگتے ہیں. اللہ قرآن مجید کو ہمارے لیے ایسا بنا دے. قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما، اور قرآن کی آیت کو یا اللہ ہمیں ایسا قرآن مجید کو سمجھنے والا بنا دے کہ ہمارے دل نرم ہو جائیں، ہمارے دل نرم ہو جائیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور پھر تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. ہم اس قرآن کے ساتھ اس طرح پگھل جائیں اور اس کے ساتھ اس طرح جڑ جائیں، یا اللہ یہ ہمارے رگ و پے میں اور ہمارے ریشے ریشے میں اتر جائے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ، عزیز گرامی ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب اور ان کے والد گرامی جو ہمارے بھائی تھے اور بڑے محسن تھے، مولانا محمد بشیر صاحب، یا اللہ ان کو اونچے درجے عطا فرما. یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہمارے ان عزیز ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب کو مزید توفیق عطا فرما. ان کا سینہ کھول دے. یا اللہ ان کو اور زیادہ برکتیں عطا فرما. یا اللہ ان سے کام لے، اور اس کام کو یا اللہ قبول بخش، زمین کے اندر قبولیت عطا فرما، اور امت کو اس کام کی طرف متوجہ فرما دے. وجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. یا اللہ اس قرآن کو پھیلانے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ اس کے لیے دلوں کو کھول دے اور دلوں کے اندر آمادگی پیدا فرما دے. اور یا اللہ ہمارے ملک کے اوپر رحمت فرما، عالم اسلام کے اوپر رحمت فرما. یا اللہ ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. یہ رسی تیرے ساتھ جوڑنے والی ہے، اور تو نے کہا ہے وَمَن یعتصم بِاللَّہِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ. اور تیرے ساتھ جڑنے کا ایک ہی راستہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ طرفہ بِیَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِأَیدِیکُم. یہ رسی ہے جو اللہ نے آسمان سے اتاری ہے.